محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی، جامعہ انواریہ اور تصوف ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام درسی کتاب و دیگر اسلامی کتاب کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ درس فوائد الفواد کے درس میں حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور تعلیمات اور خدمت خلق پر گفتگو چل رہی ہے۔ آئیے اسی کی ما بقیہ جو بچ گئے ہیں انشاءاللہ اس کا ہم آخری حصہ آغاز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و ملفوظات پر مشتمل کئی کتابیں لکھی گئی۔ مشتمل یعنی شامل۔ ان میں سے چند قدیم ترین ماخذ یہ ہیں، چند قدیم ترین یعنی سب سے پرانی ماخذ جہاں سے یہ اخذ کیا گیا ہو، لیا گیا ہو۔ نمبر 1، فوائد الفواد، ملفوظات حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جمع کردہ امیر حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے 5 حصے ہیں جن میں 188 مجلسوں کا حال ہے۔ ان میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات و ملفوظات کو قلم بند کیا گیا ہے، یعنی لکھا گیا ہے۔ اس کتاب پر تھوڑی تفصیلی گفتگو ہم آگے چل کر کریں گے۔ نمبر 2، قوام العقائد، مرتبہ محمد جمال قوام نبیر شمس العارفین دہلوی، یعنی اسے ترتیب دینے والے محمد جمال قوام جو کہ شمس العارفین دہلوی کے نواسے یا پوتے ہیں۔ یہ کتاب 1 محرم یعنی 1 محرم 755 ہجری کو لکھنا شروع کی گئی اور 7 رجب 755 ہجری کو اختتام تک پہنچی، یعنی اس کی جمع و تالیف میں 184 دن صرف ہوئے یعنی خرچ ہوئے۔ اس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و ملفوظات ہیں جن کا ایک حصہ تو وہی ہے جو فوائد الفواد، سیر الاولیاء، درر نظامی اور خیر المجالس میں ملتا ہے۔ کچھ باتیں اس سے نئی بھی معلوم ہوتی ہیں۔ میں نے عزیز گرامی صاحبزادہ سید محمد خسرو حسینی فرزند اکبر حضرت مخدوم عالمیان سید محمد الحسینی سجادہ نشین حضرت بندہ نواز گیسو دراز قدس سرہ کے مملوکہ عکسی نسخے، مملوکہ یعنی جن کی ملکیت میں تھی، عکسی نسخے استفادہ کیا ہے یعنی فائدہ حاصل کرنا، اور اس کرم بے نہایت کے لیے دونوں بزرگوں کا شکریہ صمیم قلب سے یعنی دل کی گہرائی سے ادا کرنا واجب ہے۔ جزاہم اللہ خیر الجزاء فی الدارین۔ نمبر 3، سیر الاولیاء، یہ مشہور کتاب سید محمد بن مبارک علوی کرمانی متوفہ یعنی جس دن وفات پائے ہوں، جس تاریخ میں متوفہ 770 ہجری کی تالیف ہے یعنی لکھی گئی ہے، جو عام طور سے امیر خرد کہلاتے ہیں۔ اس خاندان کے روابط یعنی تعلقات حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے بہت قدیم اور بہت استوار رہے۔ بہت قدیم یعنی بہت پرانا لگاؤ تھا، ربط تھا، تعلق تھا، اور استوار یعنی مستحکم، مضبوط، اور بہت زیادہ مضبوط استوار بھی تھا
مضبوط لگاؤ تھا۔ امیر خرد کے دادا سید محمد کرمانی اجودھن میں بھی رہے اور دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی اس وقت سے رہے جب آپ غیاث پور میں منتقل بھی نہیں ہوئے تھے، یعنی جب آپ غیاث پور بھی نہیں آئے تھے تبھی سے لگاؤ رہا۔ امیر خرد نے جب سیر الاولیاء مرتب کی یعنی ترتیب دی لکھی، اس وقت ان کی عمر 50 برس ہو چکی تھی۔ اس میں اپنے مشاہدات کے علاوہ انہوں نے اپنے دادا، والد اور چچا سے روایات اخذ کی ہیں یعنی لی ہیں، اور حتی الوسع یعنی اپنی کوشش کی مقدار، اپنی حیثیت اور صلاحیت کی مقدار بہت احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ لکھا ہے۔ تذکرہ اولیاء ہندوستان کی یہ قدیم ترین اور مستند ترین کتاب ہے، یعنی بھروسے کے لائق۔ اس میں 10 ابواب ہیں۔ آخری باب میں حضرت کے ملفوظات کا انتخاب بھی دیا ہے۔ سیر الاولیاء کے چند قلمی نسخے یہ ہیں۔ نمبر 1، نسخہ ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ، مکتوبہ 1040 ہجری مطابق 1630 عیسوی۔ نمبر 2، نسخہ انڈیا آفس لندن، نوشتہ 1093 ہجری مطابق 1682 عیسوی، نوشتہ یعنی لکھا ہوا۔ نمبر 3، نسخہ دارالعلوم دیوبند، مکتوبہ سن 12 جلوس اکبری مطابق 974 ہجری، بحوالہ مخطوطات دیوبند، جلد دوم، صفحہ نمبر 51۔ نمبر 4، نسخہ برٹش میوزیم لندن، مکتوبہ در حدود 1850 عیسوی۔ نمبر 5، نسخہ برلین، رقم کہتے ہیں تحریر کو، 586، اسٹوری 1، صفحہ نمبر 966۔ نسخہ کتب خانہ آصفیہ حیدرآباد دکن، رقم 939، نوشتہ 1277 ہجری، مطابق 1840-41 عیسوی، فہرس یعنی فہرست 6666۔ نسخہ مولانا آزاد لائبریری علی گڑھ، جواہر میوزیم اٹاوا کلیکشن، رقم 920، 89 اوراق 272، 1150 ہجری میں سید عبداللہ جیو کو ایک نسخہ قدیم سید محمد حسن بن فضل اللہ یکے از اجداد ایشاں، یعنی ان لوگوں کے اجداد میں سے، خاندان میں سے ایک ہیں، کا لکھا ہوا ملا، جسے سامنے رکھ کر شیخ محمد کاتب سے 1202 ہجری مطابق سن 20 جلوس شاہ عالم میں یہ نسخہ لکھوایا گیا، یعنی 20 جلسوں میں، 20 مجلسوں میں۔ یہ کتاب شعبان 1302 ہجری مطابق 1885 عیسوی میں چرنجی لال مالک، مطبع محب ہند، فیض بازار، دریا گنج، دہلی کی توجہ سے پہلی بار شائع ہوئی، یعنی چھپی اور بانٹی گئی، چھپ کر کے، یعنی مشتہر کی گئی، شائع کی گئی، اور اس کا اردو ترجمہ 1923 عیسوی میں لاہور سے چھپا تھا۔ اسی ایڈیشن کا عکس مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان نے 1978 عیسوی میں شائع کیا تھا۔ سیر الاولیاء حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں سب سے مفصل یعنی تفصیل بحث، مکمل وضاحت کے ساتھ، سب سے مفصل، مستند یعنی قابل بھروسہ اور قابل قدر کتاب ہے، یعنی عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ نمبر 4، درر نظامی، مؤلفہ علی بن محمود جاندار۔ درر نظامی کے لکھنے والے، تالیف کرنے والے علی بن محمد جاندار بھی ایک قدیم ماخذ ہے، یعنی حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر ایک بہترین ماخذ درر نظامی بھی ہے۔
اس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور تعلیمات کو 30 ابواب میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اس کا بڑا حصہ تو سیر الاولیاء اور فوائد الفواد میں مشترک ہے، یعنی دونوں میں شامل ہے، دونوں ملا ہوا ہے۔ کچھ مواد ایسا ہے جو صرف اسی کتاب میں ملتا ہے، اس کا فارسی متن آج تک شائع نہیں ہوا۔ ہم نے کتب خانہ سالار جنگ میوزیم کے مخطوطے کی دستی نقل سے کام لیا ہے۔ مخطوطے کی دستی نقل سے یعنی جو ہاتھ سے تحریر کی گئی تھی۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ پیرزادہ محمد یاسین نظامی نے کیا تھا اور یہ بازار میں گفتار محبوب کے نام سے بھی ملتا ہے۔ ان کتابوں کے علاوہ حضرت کے حالات و ملفوظات مندرجہ ذیل کتابوں میں بھی ملتے ہیں، یعنی جو نام نیچے آ رہے ہیں۔ نمبر 1، احسن الاقوال، ملفوظات حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ، اردو ترجمہ از عبد المجید اورنگ آبادی۔ نمبر 2، نفائس الانفاس، ملفوظات حضرت غریب رحمۃ اللہ علیہ، قلمی نسخہ ندوۃ العلماء لکھنؤ، مکتوبہ 12 رجب 1293 ہجری۔ نمبر 3، شمائل الاتقیاء، مرتبہ رکن الدین عماد کاشانی رحمۃ اللہ علیہ، مابین 732 ہجری و 738 ہجری، یعنی شمائل الاتقیاء کو ترتیب دینے والے لکھنے والے رکن الدین عماد کاشانی ہیں۔ قلمی نسخے، نیشنل میوزیم دہلی، ادارہ ادبیات اردو حیدرآباد، جامعہ عثمانیہ، مکتوبہ 1090 ہجری۔ نسخہ ذخیرہ مولانا نسیم احمد فریدی، مکتوبہ 1261 ہجری، یہ ایک بار حیدرآباد سے شائع بھی ہو چکی ہے، یعنی منظر عام پر چھپ کر آ چکی ہے۔ محرم 1347 ہجری، مگر مطبوعہ بھی کمیاب ہے، یعنی یہ تو چھپی تھی محرم کے مہینے میں 747ویں ہجری کو، مگر یہ مطبوعہ بہت کم ملتی ہے۔ نمبر 4، خیر المجالس، ملفوظات حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ، جمع کردہ حمید قلندر۔ نمبر 5، جوامع الکلم، ملفوظات حضرت سید محمد حسینی گیسو دراز قدس سرہ، جمع کردہ سید حسن المعروف بسید محمد اکبر حسینی، قلمی نسخہ کتب خانہ حضرت خواجہ حسن نظامی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ محمد حامد صدیقی صاحب کی تصحیح کے بعد، یعنی صحیح کرنے کے بعد 1356 ہجری میں انتظامی پریس کانپور میں چھپ کر درگاہ شریف گلبرگہ سے شائع بھی ہو چکی ہے۔ نمبر 6، سیر العارفین، مؤلفہ جمالی دہلوی، اردو ترجمہ از غلام احمد سنبھلی، یعنی سیر العارفین کے تالیف کرنے والے لکھنے والے جمالی دہلوی ہیں، جو اردو ترجمہ غلام احمد سنبھلی نے کی ہے۔ شمس المطابع مراد آباد 1901 عیسوی، نیز مرتبہ ڈاکٹر محمد ایوب قادری، شائع کردہ مرکزی اردو بورڈ لاہور 1976 عیسوی، یعنی اسی کتاب کے ایک دوسرا ترجمہ ڈاکٹر محمد ایوب نے بھی کیا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کے کچھ اور مجموعے بھی مرتب ہوئے، یعنی ترتیب دیے گئے، یعنی ایسا مجموعہ جس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و تعلیمات اور آپ کی سیرت لکھی گئی تھی۔ ان میں بعض کی اصلیت مشکوک ہے، یعنی اور بھی دیگر کتابیں ہیں، ملفوظات آپ کے اور بھی دیگر تصانیف آپ کی ذات پر، آپ کی تعلیمات پر دیگر بھی کتابیں ہیں، لیکن وہ کتابیں حقیقت کے اعتبار سے مشکوک ہیں، یعنی اس پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مثلا افضل الفوائد اور راحت المحبین، اور بعض اب دنیا سے ناپید ہو چکے ہیں، یعنی ختم ہو چکے ہیں۔ ان کا تذکرہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ پڑھنے والوں کو ان کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ ہو، اور ممکن ہے کبھی کسی کو ان میں سے کوئی نسخہ کہیں دستیاب ہو جائے، یعنی ہاتھ آ جائے، مل جائے۔ نمبر 1، حضرت بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور مترجم فوائد الفواد
خواجہ حسن نظامی کے مرید اعلیٰ حضرت خواجہ سید محمد امام نے بھی شیخ کے ملفوظات کا ایک مجموعہ انوار المجالس ترتیب دیا تھا۔ بحوالہ سیر الاولیاء صفحہ نمبر 2 اور صفحہ نمبر 479۔ نمبر 2، تحفہ برادر و کرامت الاخیار مرتبہ خواجہ عزیز الدین صوفی بحوالہ سیر الاولیاء صفحہ نمبر 202۔ نمبر 3، مجموع الفوائد مرتبہ عبدالعزیز بن خواجہ ابو بکر مصلہ دار بحوالہ سیر الاولیاء صفحہ نمبر 207۔ نمبر 4، ملفوظات المشائخ جمع کردہ شمس الدین دھاری بحوالہ سیر الاولیاء صفحہ نمبر 318۔ نمبر 5، خلاصۃ اللطائف عربی مرتبہ علی بن محمود جاندار مؤلف درر نظامی بحوالہ سیر 449 اور اخبار الاخیار صفحہ نمبر 94، یعنی سیر الاولیاء صفحہ نمبر 449 اور اخبار الاخیار صفحہ نمبر 94۔ لیکن ان کتابوں میں سب سے زیادہ اہم، مستند اور مقبول کتاب فوائد الفواد ہی رہی ہے، جو ہر دور میں صوفیاء چشتیہ کا دستور العمل سمجھی گئی ہے۔ اس کی خصوصیات پر ایک تفصیلی نظر ڈالنے سے پہلے خود جامع ملفوظات امیر حسن علی سجزی کے مختصر حالات بیان کر دیے جائیں۔ یعنی ان تمام کتاب جن میں حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ، آپ کی سیرت اور آپ کی خدمات ملتے ہیں، ان تمام کتابوں میں سب سے اہم کتاب قابل مستند اور قابل قدر کی نگاہ سے جو دیکھی جاتی ہے، اور اصفیاء نے جس کتاب کو اپنا دستور العمل بنایا اور سمجھا، وہ فوائد الفواد ہے۔ انشاءاللہ اس کتاب کے حوالے سے مزید گفتگو آگے چل کر کی جائے گی۔ یہاں جامع فوائد الفواد، یعنی فوائد الفواد کو جس نے تالیف دی ہے، جس نے لکھا ہے، یعنی امیر حسن علی سجزی علیہ رحمت و رضوان کے تعلق سے پہلے گفتگو کی جائے۔ دیکھیں، امیر حسن کا نام حسن اور لقب نجم الدین ہے، مگر وہ امیر حسن علی کے نام سے مشہور ہیں۔ اس میں ثانی علی ان کے پدر بزرگوار کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی امیر حسن علی جو ہے یہ ان کے والد کی طرف اشارہ کرتا ہے، جن کا لقب علاء الدین تھا۔ حسن بدایوں میں پیدا ہوئے، وہ نسباً سید ہاشمی قرشی ہیں۔ ولادت 652 ہجری مطابق 1254 عیسوی میں ہوئی۔ اس طرح وہ امیر خسرو 725 ہجری سے 651 ہجری سے، یعنی 725 ہجری 651 ہجری سے 1 سال چھوٹے تھے۔ ابتدائی عمر میں ہی غالباً عہد بلبن میں دہلی میں آ گئے تھے اور تعلیم زیادہ تر یہیں حاصل کی، یعنی امیر حسن علی سجزی امیر خسرو سے 1 سال چھوٹے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی واقفیت پرانی تھی، یعنی جان پہچان، مگر ملاقات دہلی میں ہوئی ہوگی، اس لیے کہ بدایوں میں ان کی ولادت یعنی پیدائش سے پہلے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس شہر کو خیر آباد کہہ چکے تھے، یعنی چھوڑ چکے تھے۔ امیر حسن رحمۃ اللہ علیہ نے مبدأ فیاض سے نہایت حساس ذہن اور لطیف مذاق پایا تھا۔ مبدأ فیاض یعنی فیاض، یہ فیض کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے سخاوت، عطیات، عطا کرنا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فیاض کا مبدأ یعنی اسٹارٹنگ مرحلہ، تو شروع ہی سے امیر حسن نے حضرت کے فیض کو پایا ہے، اور مکمل حساس ذہن مطلب ہوشیار تھے، زیرک تھے، چالاک تھے، اور لطیف مذاق
اور نازک اور لطیف مذاق پایا تھا، یعنی پرلطف ذہن تھا، آپ کا مزاج بھی پرلطف تھا۔ فارسی اور عربی یعنی لطف سے بھرا ہوا، اور عربی پر غیر معمولی قدرت حاصل ہو گئی تھی، یعنی اچھی پکڑ تھی عربی پر، اور 13 سال کی عمر سے شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر انہوں نے ملازمت اختیار کی، یعنی نوکری اختیار کی، نوکری کو چن لیا۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہ بھی سلطان بلبن کے لائق ولی عہد محمد خان شاہد کے متوسل رہے، یعنی ان کے وسیلے سے رہے، جو انہیں دوات دار بنا کر ملتان لے گیا تھا، اور یہ واقعہ 678 ہجری کا ہے۔ اس کی مصاحبت میں 5 سال، اس کی مصابہت یعنی ساتھ رہنا، اس کی مصابہت میں 5 سال تک رہے۔ بحوالہ برنی صفحہ نمبر 67۔ شہزادہ محمد کی شہادت پر امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے نظم میں اور امیر حسن رحمۃ اللہ علیہ نے نثر میں لکھا: شہزادہ محمد علم و ادب کا بڑا قدردان اور سرپرست تھا، یعنی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ منگول لشکر کا مقابلہ کرتے ہوئے 30 ذی الحجہ 683 ہجری مطابق 8 مارچ 1285 عیسوی کو شہید ہو گیا تھا۔ شہزادہ محمد یہ عہد سلطنت میں تاریخ کا سب سے بڑا المیہ ہے، یعنی سب سے بڑا سانحہ ہے، دردناک واقعہ۔ المیہ بڑا دردناک واقعہ۔ اگر شہزادہ محمد خان کو تخت بلبن پر بیٹھنے کا موقع ملا ہوتا تو ہندوستانی ادب و ثقافت کی تاریخ دوسرے ہی انداز میں لکھی جاتی، چونکہ انہیں علم و ادب کا بڑا شوق تھا، اور یقینی طور پر جب یہ تخت نشین ہوتے تو اسے بہت زیادہ فوقیت ملتی، یعنی علم و ادب کو۔ اس کی شہادت کے بعد امیر حسن رحمۃ اللہ علیہ بے روزگار ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جلال الدین خلجی 1290 عیسوی تا 1295 عیسوی، یعنی 695 ہجری مطابق 695 عیسوی نے 695 ہجری نے انہیں درباری ملازمت میں لے لیا۔ 1290 عیسوی تا 1295 عیسوی مطابق 690 ہجری تا 695 ہجری نے انہیں درباری ملازمت میں لے لیا۔ بدایونی کا بیان ہے کہ جلال الدین خلجی کے دربار میں گویے امیر حسن رحمۃ اللہ علیہ کی غزلیں گایا کرتے تھے۔ بحوالہ بدایونی جلد اول صفحہ نمبر 182۔ جلال الدین کے بعد رکن الدین ابراہیم شاہ اول چند روز کے لیے بادشاہ بنایا گیا تھا، پھر علاء الدین خلجی تخت نشین ہوا، اور یہ واقعہ 695 ہجری مطابق 1295 عیسوی کو واقع ہوا۔ یہ زیادہ پڑھا لکھا بھی نہ تھا، اور اسے شعر و ادب سے بھی کچھ مناسبت نہ تھی، یعنی لگاؤ نہ تھا۔ اس لیے امیر حسن رحمۃ اللہ علیہ شاید فوج کے غیر محارب عملے میں کسی معمولی خدمت پر لگ گئے تھے۔ شاہی لشکر کے ساتھ وہ مشرق میں لکھنوتی اور جنوب میں دیوگیر یعنی دولت آباد تک گئے۔ جب وہ لشکر کے ساتھ باہر جاتے تھے تو 8 مہینے کی غیر حاضری ہو جاتی تھی، اس لیے مجلسوں کا فصل بڑھ گیا۔ دہلی میں ان کی سکونت یعنی رہنا سہنا خضر آباد چھاؤنی میں تھی۔ انہوں نے علاء الدین خلجی وفات 716 ہجری کی مدح میں قصائد بھی لکھے، یعنی اس کی تعریف میں بہت سارے قصیدے بھی لکھے، یعنی منظوم، مگر بادشاہ نے کوئی خاص قدردانی کا ثبوت نہیں دیا۔ یعنی بہت ساری آپ نے قصائد لکھے، لیکن بادشاہ نے اس کی ان نظموں کی، ان قصائد کی قدر نہیں کی، عزت نہیں کی۔ کبھی کبھی ان کی تنخواہ بھی رک جاتی تھی اور وہ مالی اعتبار سے پریشان رہتے تھے۔ کبھی اپنا سامان اور اسلحہ بھی گروی رکھنا پڑ جاتا تھا۔ گروی یعنی اپنا ہتھیار رکھ کر کے پیسہ لینا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قطب الدین مبارک شاہ اور خسرو خاں کے عہد میں وہ خانہ نشین رہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی شناسائی
شناسائی یعنی جان پہچان۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی شناسائی تو ممکن ہے عہد بلبن ہی سے رہی ہو۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اور ضیاء الدین برنی ان کے دوست تھے۔ ان کے ساتھ یا اپنے طور پر شاید یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بھی آتے ہوں گے، مگر اصلاً ان کی معاشرت ایک دنیا دار آدمی کی سی تھی۔ ان کے حال پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو توجہ ہوئی اس نے دنیا ہی بدل کر رکھ دی اور ایک درباری ملازم کو خاصان حق کی بارگاہ تک پہنچا دیا۔ یعنی آپ ایک درباری ملازم تھے، لیکن جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا تعلق ہوا، آپ کا لگاؤ ہوا، جب ربط بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچا دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص بندوں میں سے آپ بھی شامل ہو گئے۔ اس کے بارے میں بہت سے افسانے بھی مشہور ہو گئے جن کا یہاں درج کرنا غیر پسندیدہ طوالت کا باعث ہوگا۔ طوالت یعنی تحریر کو لمبا کر دینا، لمبی بحث ہو جائے گی، لیکن مولانا شہاب الدین امام رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت بے اصل نہیں ہو سکتی، یعنی یہاں پر ذکر کرنا غلط نہیں اور غیر مناسب نہیں ہوگا، بلکہ مناسب ہوگا، لکھ دینا چاہیے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں بحوالہ سیر العارفین اردو ترجمہ 117 اور 118 صفحہ نمبر کہ ایک دن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حسب معمول خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر فاتحہ خوانی کر کے واپس آ رہے تھے۔ آپ کا گزر حوض شمسی پر ہوا جو اس زمانے میں بڑی بارونق اور پرفضا سیرگاہ تھی، یعنی اس وقت بہت دلکش نظارہ تھا۔ اس کے اطراف میں بھی بعض بزرگوں کے مزارات تھے، اطراف یعنی ارد گرد۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہاں فاتحہ پڑھنے تشریف لے گئے۔ وہیں کہیں اتفاق سے امیر حسن سجزی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوستوں کے ساتھ میکشی کا شغل کر رہے تھے۔ میکشی یعنی شراب وغیرہ پینا۔ اچانک حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا سامنا ہو گیا، یہ سٹپٹا گئے یعنی پریشان ہو گئے اور اسی نشے کی حالت میں لڑکھڑاتی زبان سے یہ اشعار پڑھے: سالہا باشد کے ماہم صحبتیم غرض صحبتہا اثر باشد کجاست، زہد تاں فسق از دل ماکم نکر فسق ما یا بہتر از زہد شماست۔ اس شعر کو جمال دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب سیر العارفین میں لکھا ہے، جو کہ صفحہ نمبر 117-18 پہ ہے، اردو ترجمہ۔ شعر کا ترجمہ دیکھیں: کتنے برسوں سے ہماری ایک دوسرے سے ملاقات ہے، اگر صحبت میں کوئی اثر ہوتا ہے تو وہ کہاں ہے؟ تمہارا زہد ہمارے فسق پر غالب نہ آ سکا، گویا ہمارا فسق تمہارے زہد سے اچھا ہے۔ فسق کہتے ہیں گناہ کو، زہد ترک دنیا کو کہتے ہیں لفظی معنی، اور یہاں پر مفہومی معنی یہ ہے کہ اللہ کا خاص بندہ، یعنی گناہوں کو ترک کرنے والا۔ امیر حسن رحمۃ اللہ علیہ کے لیے سعادت کی گھڑی آ چکی تھی، یعنی نیک بختی کی گھڑی آ چکی تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور صرف اتنا فرمایا: در صحبت اثر ہاست انشاءاللہ روزی بعد، یعنی صحبت میں اللہ چاہے بڑی تاثیر ہیں، خدا تمہیں روزی کرے۔ یہ الفاظ امیر حسن رحمۃ اللہ علیہ کے خرمن معاصی پر بجلی بن کر گرے، یعنی گناہوں کے نشیمن پر۔ اس مدہوشی کے عالم میں اور بھی بے اختیار ہو گئے۔ فوراً اپنے سر سے کلاه یعنی ٹوپی اتاری اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں سے لپٹ گئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سر پر ہاتھ پھیرا، کچھ دیر ان کی دلجوئی کے لیے وہاں کھڑے رہے، پھر آپ مزارات پر حاضری دے کر واپس چلے آئے۔ اگلے دن امیر حسن رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں حاضر ہوئے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت توبہ کی اور خانقاہ کے مستقل حاضر باشوں میں شامل ہو گئے۔ حاضر باش یعنی جو حاضر ہونے والوں میں سے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دو لفظوں نے امیر حسن کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیا، یعنی سجا دیا، اچھا بنا دیا۔ اگر وہ لمحہ ان کی زندگی میں نہ آتا، وہ لمحہ یعنی وہ ملاقات جو امیر حسن کی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی تھی،
نہ آتا تو جیسے سینکڑوں بڑے بڑے باکمال شاعر گمنامی کی گرد میں گم ہو کر رہ گئے، ایسا ہی ان کا انجام بھی ہوتا۔ یعنی جس طریقے سے دیگر بڑے بڑے شعراء گمنام ہو کر رہ گئے، اسی طریقے سے امیر حسن علی سجزی بھی گمنام ہو کر رہ جاتے اگر حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات نہ ہوتی، وہ ساعت سعید یعنی وہ نیک وقت، عمدہ وقت نہ آتا اور وہ ملاقات نہ ہوتی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اور ان کے فن کو عمر جاودہ بخش دی۔ عمر جاودہ بخش دی یعنی ہمیش و ہمیش زندہ رہنا۔ ایسی ہی صورتحال کے لیے حافظ شیراز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، آنا کے خاک راز نظر کیمیا کند، آیا بود کے گوشے چشمے بما کند۔ یہ سیر العارفین میں لکھا ہے، سیر العارفین میں لکھا ہے کہ توبہ کے وقت امیر حسن رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 73 سال تھی۔ یہ درست نہیں، ان کا سال ولادت 652 ہجری ہے، تو از روئے حساب یہ واقعہ 725 ہجری میں پیش آنا چاہیے، جبکہ فوائد الفوائد کا آغاز 3 شعبان 707 ہجری مطابق 28 جنوری 1308 عیسوی بروز اتوار سے ہوتا ہے، اور قیاس یہی چاہتا ہے کہ مذکورہ بالا واقعہ، جب یہ ذکر کیا گیا واقعہ، یہ اسی سال پیش آیا ہے۔ اس وقت امیر حسن کی عمر 55 سال تھی۔ اس کی طرف امیر حسن نے اپنے ایک شعر میں بھی اشارہ کیا ہے، اے حسن توبہ آگہے کر دی کہ ترا طاقت گناہ نماند۔ یعنی اے حسن، تم نے اس وقت توبہ کی جب گناہ کرنے کی طاقت ہی باقی نہ رہی۔ مسعود علی محوی مرتب کلیات امیر حسن دہلوی کو اس قصے کی صحت پر شک ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ 699 ہجری میں شاہی فرمان کے ذریعہ علاء الدین خلجی نے سارے ملک میں شراب کی کشید اور فروخت پر پابندی لگا دی تھی۔ یعنی شراب نکالنا، شراب بنانا اور اس کو بیچنا، اس پر پابندی لگا دی تھی، اور اس کے حکم کی کشید کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، لفظی معنی، اور یہاں پر شراب بنانے کے معنی میں، اور اس کے حکم کی خلاف ورزی کسی پبلک مقام پر کرنا ممکن نہ تھا۔ لیکن اس واقعے کی تصدیق کے لیے یعنی ثبوت کے لیے کئی داخلی قرینے موجود ہیں۔ اول یہ دیکھنا چاہیے کہ معز الدین کیقوباد کے زمانے میں فسق و فجور اتنا عام ہو گیا تھا کہ سارا شہر میکدہ اور قہبہ خانہ بن گیا تھا۔ میکدہ یعنی شراب خانہ، قہبہ خانہ یعنی طوائف خانہ، اور ان حالات سے گھبرا کر یا بددل ہو کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کو خیر آباد کہنے کا ارادہ کر لیا تھا، جس کی کچھ تفصیل ہم گزشتہ صفحات میں لکھ چکے ہیں۔ اس زمانے میں عوام اور عمرا یہ امیر کی جمع ہے، سب عیش و نشاط اور فسق و فجور کی زندگی میں مبتلا تھے، یعنی عیاشی میں مبتلا تھے۔ امیر حسن رحمۃ اللہ علیہ کا تو وہ بھرپور جوانی کا زمانہ تھا، اگر انہیں بھی میکشی کی عادت پڑ گئی ہوتی تو کچھ تعجب کا مقام نہیں، کیونکہ اس زمانے کے معمولات میں شامل تھی۔ عہد علائی میں پابندیاں بھی اسی لیے لگائی گئیں کہ معاملہ حد سے تجاوز کر چکا تھا، لیکن یہ سمجھنا غلط ہوگا کہ اس قدغن کے بعد میکشی کا نام و نشان مٹ گیا تھا، یعنی اس روک لگانے کے بعد میکشی کا یعنی شراب پینے کا نام و نشان مٹ گیا ہو، یہ دشوار لگ رہا ہے۔ رہا پبلک جگہ کا سوال، تو چیک ہونے کا احتمال شہر میں زیادہ ہوتا تھا، اسی لیے لوگ شہر سے باہر باغوں اور جنگلوں میں جمع ہو جاتے تھے، یعنی اکٹھے ہو جاتے تھے۔ غیاث الدین تغلق کے دور جو کہ 1325 عیسوی مطابق 1325 عیسوی سے 1320 عیسوی مطابق 725 ہجری سے 720 ہجری سے 725 ہجری میں سما میں قدغن تھی، یعنی روک لگایا گیا تھا، تو سما کی محفلیں بھی شہر کے باہر باغوں میں ہونے لگی تھی۔ یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے سما کی محفل میں روک تھا، لیکن سما کی محفل بھی چوری چھپے ہوتی ہی تھی، ٹھیک اسی طریقے سے شراب پینے پر، میکشی پر، شراب کے پینے پر روک رہی ہوگی، لیکن باغوں میں اور چھپ کر کے شہر کے باہر محلے وغیرہ میں جا کر کے لوگ شراب پیتے رہے ہوں گے۔ تیسرا قرینہ یہ ہے
کہ فوائد الفواد کی پہلی ہی مجلس توبہ کی فضیلت کے بیان سے شروع ہوتی ہے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا توبہ کرنے والا متقی انسان کے برابر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ متقی وہ ہے جس نے مثلاً تمام عمر میں کبھی شراب نہ چکھی ہو یا کوئی گناہ اس سے سرزد نہ ہوا ہو، اور تائب وہ ہے یعنی لوٹنے والا، رجوع کرنے والا وہ ہے جس نے گناہ کیا اور اس سے رجوع کر لیا، یعنی وہ گناہ کی لذت سے آشنا ہو کر اسے چھوڑتا ہے، تو یہ زیادہ بڑا مجاہد نفس ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ خود اشارہ کر رہے ہیں کہ امیر حسن رحمۃ اللہ علیہ سے خطاب ہے، اور انہوں نے اسی زمانے میں توبہ کی ہے۔ بیعت کے بعد امیر حسن رحمۃ اللہ علیہ، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ روایت، وہ واقعہ جو امیر حسن کے ساتھ پیش آیا وہ درست ہو۔ بیعت کے بعد امیر حسن رحمۃ اللہ علیہ ہر جمعہ کو خدمت شیخ میں حاضری دیتے تھے، اور جمعہ کی نماز کیلوکری کی جامع مسجد میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پڑھتے تھے۔ امیر حسن کی سیرت اور اخلاق یہ خلق کی جمع ہے عادت، اور اکثر جب خلق یا اخلاق آتا ہے تو عمدہ اور اچھی عادت کے تعلق سے کہی جاتی ہے۔ سب ہم عصر تذکرہ نگار اور امیر حسن رحمۃ اللہ علیہ کے مکارم، ہم عصر یعنی ہم زمانہ، امیر حسن کے مکارم اخلاق اور حسن سیرت کی شہادت دیتے ہیں، یعنی آپ کے جو ہم زمانہ تھے، آپ کے دوست احباب ملنے جلنے والے، وہ سب آپ کے عمدہ سیرت کے گواہ ہیں۔ ضیاء الدین برنی جو امیر حسن رحمۃ اللہ علیہ کے دوست تھے، اپنے تاثرات یوں بیان کرتے ہیں، فارسی میں ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں۔ امیر حسن مذکور نہایت پسندیدہ اخلاق و اوصاف سے متصف تھے، اور میں نے بہت کم لوگ دیکھے ہیں جو پاکیزہ اخلاق والوں کی طرح مجلسوں میں لطیف اور ظریفانہ باتیں کرنے دہلی کے بڑے علماء، اکابر اور سلاطین کی تاریخ سے واقفیت، صوفیہ کی سی زندگی اور سمجھ، قناعت، پاکیزگی، اعتقاد اور دنیاوی ساز و سامان کے بغیر تجرد اور دنیا سے بے تعلقی کی زندگی میں خوش اور مطمئن رہنے میں ان کے مثل ہوں۔ یعنی دیکھیں کہ اتنی عمدہ تعریف انہوں نے کی ہے ان کے ساتھی برنی نے، کہ آپ کے جیسا نہ کوئی قناعت پسند تھا، نہ پاکیزگی، نہ آپ جیسا کسی کا اعتقاد پاکیزہ تھا، اور دنیا سے کنارہ کشی بھی اختیار کرتے تھے، یعنی آپ اپنے سامان کو خالی کر دیا کرتے تھے اور بالکل مطمئن رہتے تھے۔ سامان آپ کے پاس نہیں ہے، کھانے پینے کا زیادہ تر مال اکٹھا کرنا وہ سب نہیں رہتا تھا، لیکن آپ پھر بھی مطمئن اور خوش رہا کرتے تھے۔ ان کی صحبت اس قدر شیریں ہوتی تھی، یعنی اس قدر میٹھا، یعنی بھلا معلوم ہوتا تھا، اور وہ ایسے ظریف، خوش مزاج، با ادب اور مہذب تھے، یعنی تہذیب یافتہ، کہ ہم لوگوں کو جو راحت اور کشش ان کی ہم نشینے میں حاصل ہوتی تھی وہ کسی اور کی صحبت میں نہیں ملتی تھی۔ یعنی برنی کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح یعنی جو خوشی اور جو اچھائی اور جو لطف مجھے ان کی صحبت میں، ان کی مجلس میں، ان کے ساتھ بیٹھنے میں ملتا تھا، اور کسی کے ساتھ ایسا میسر نہ ہوتا تھا۔ بحوالہ اردو ترجمہ از ڈاکٹر معین الحق، صفحہ نمبر 522-23، شائع کردہ مرکزی اردو بورڈ لاہور، 1969 عیسوی۔ اور برنی نے جو لکھا ہے تو وہ تاریخ فیروز شاہی میں۔ سیر الاولیاء کا مؤلف امیر خرد کرمانی بھی امیر حسن رحمۃ اللہ علیہ سے ذاتی طور پر واقف ہے، یعنی ان سے جان پہچان تھی۔ وہ کہتا ہے کہ لطائف طبع میں ان کا جواب نہ تھا، یعنی نرم جو طبیعت ہوتی، طبیعت میں جو نرمی ہوتی ہے، لطیف ہونا، ان کے جیسا اور کوئی نہ تھا، ان کا جواب نہ تھا۔ عشق انگیز اشعار کہتے تھے، اور ایسے لطائف و نکات ان کی گفتگو میں ہوتے تھے کہ بادشاہ اور شہزادے بھی ان کی باتوں کو سننے کے مشتاق رہتے تھے، یعنی آپ کی باتوں میں بڑی باریکی رہا کرتی تھی۔ وہ اس دنیا میں مجرد رہے، یعنی تنہا رہے، اور دیوگیر میں دفن ہوئے۔
بحوالہ سیر الاولیاء صفحہ نمبر 318۔ محمد قاسم فرشتہ کا بیان ہے کہ وہ فضل و دانش میں باکمال ہونے کے علاوہ حسن و جمال میں بھی بے مثال تھے، مگر باقی جو داستان فرشتہ نے لکھی ہے وہ بازاری گپ سے زیادہ وقت نہیں رکھتی۔ یعنی محمد قاسم فرشتہ نے جو حضرت امیر حسن رحمۃ اللہ علیہ سے کے تعلق سے جو فضل و دانش کے تعلق سے جو لکھا ہے یہ بہتر ہے اور صحیح ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی داستان لکھا ہے انہوں نے وہ بے اصل اور بے سود ہے، بے مستند ہے۔ کسی دوسرے تذکرہ نگار نے ان کے حسن و جمال کا ذکر نہیں کیا ہے جتنا کہ انہوں نے اس میں لکھ دیا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے امیر حسن رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور حسن اخلاق کو چند لفظوں میں ظاہر کر دیا ہے۔ اورا درمیان فضلائے عصر عزت و مکان دیگر بود، درمیان مریدان شیخ نظام الدین بقرب و عنایت شیخ امتیاز داشت و در حسن معاملت و صفائے سریرت و سائر صفات حمیدہ یگانہ عصر بود و باوصاف تصوف موصوف، یعنی انہیں اپنے زمانے کے فضلہ میں خاص مرتبہ اور عزت حاصل تھی۔ کنہیں؟ امیر حسن اعلیٰ سرجزی کو۔ یہ شیخ عبدالحق کے الفاظ ہیں۔ اور حضرت شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے شیخ سے قرب یعنی قربت، قریب ہونا، لگاؤ، شیخ سے قرب اور ان کی خصوصی توجہ سے ممتاز تھے۔ حسن معاملہ، صفائی باطن اور دوسری سب اچھی صفات میں یگانہ و یکتا تھے، یعنی تنہا تھے، آپ کی طرح کوئی دوسرا نہ تھا، اور تصوف کی خوبیوں سے وابستہ تھے، آراستہ تھے، یعنی سجے سنوارے ہوئے تھے۔ بحوالہ اخبار الاخیار۔ غرض امیر حسن رحمۃ اللہ علیہ ایک خوش مزاج، پاکیزہ اطوار یہ طور کی جمع ہے، طریقہ، پاکیزہ اطوار، مرنج قانے، متوکل، صلاح کوش اور صوفی منش انسان تھے۔ یعنی یہ تمام اوصاف آپ کے اندر موجود تھے، یعنی آپ خوش مزاج بھی تھے، آپ کی پاکیزہ اوصاف بھی تھے، اطوار طور طریقے تھے، آپ قانے تھے، متوکل تھے، بھروسے مند تھے، یعنی بھروسے مند یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والا، اور لوگوں کی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کیا کرتے تھے، اور صوفی تھے۔ انہیں دربار سے امیر خسرو کی طرح انعام و اکرام نہیں ملے، بلکہ اکثر تنگ دستی میں گزر کرتے تھے۔ اپنے افلاس یعنی مفلسی، تنگ دستی، اپنے افلاس کی طرف انہوں نے بعض اشعار میں اشارہ بھی کیا ہے، یعنی آپ نے جو چند اشعار کہے ہیں تو اس میں اپنی مفلسی کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ وہ آزادانہ، مجردانہ اور قلندرانہ زندگی گزارتے تھے، یعنی وہ کسی کی انڈر میں رہ کر کے یا حاکم غلامی میں رہ کر کے زندگی نہیں گزارے، بلکہ آزادانہ طور پر، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ مکمل مجردانہ، یعنی سب کچھ اپنے پاس سے لٹا دینا، اپنے پاس کچھ نہ رکھنا، جو ایک صوفی کا انداز ہوتا تھا، اور شیخ کے بتائے ہوئے اعمال و اوراد و عبادات میں مشغول رہتے، یعنی مصروف رہتے۔ فوائد الفواد کی ایک مجلس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس ملیح نامی ایک غلام تھا، جسے انہوں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں آزاد کر دیا تھا۔ تصانیف، برنی نے لکھا ہے، اورا تالیفات نظم و نثر بسیار است، یعنی آپ کی جو تالیفات ہیں نظم و نثر کے حوالے سے، جس میں نظم اور نثر کے آپ نے جو تالیفات لکھی ہیں نظم میں ہو یا نثر میں، بہت زیادہ ہیں، یعنی آپ کے نظم و نثر کی تالیفات بہت زیادہ ہیں۔ صفحہ نمبر 360۔ لیکن ان کی شہرت کو رہتی دنیا تک شاداب رکھنے کے لیے صرف فوائد الفواد ہی کافی ہے، یعنی آپ کی شہرت دنیا میں جو باقی رہے گی تو اس کے لیے صرف اور صرف فوائد الفواد ہی کافی ہے، اگرچہ آپ کی بہت ساری دیگر تصانیف بھی ہیں جو منظوم و منثور میں ہیں، یعنی نظم و نثر میں ہیں۔ امیر حسن رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مختصر رسالہ مخ المعانی علی گڑھ کے ذخیرہ سرشاہ
سر شاہ سلیمان میں موجود ہے، رقم 5 صفحہ نمبر 115۔ یہ رسالہ صرف 36 صفحات پر مشتمل ہے اور اس کی نقل کسی نے 1297 ہجری مطابق 1880 عیسوی میں کی ہے۔ اس کا موضوع عشق ہے۔ فوائد الفواد جلد دوم مجلس 33 سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسالہ 23 محرم 712 ہجری چہارشنبہ 1 جون 1312 ہجری کو امیر حسن رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ چہارشنبہ 1 جون 1312 عیسوی کو امیر حسن نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا اور آپ نے اسے پسند فرمایا۔ غالباً یہ اسی زمانے میں لکھا گیا ہو۔ دوسری تصنیف امیر حسن رحمۃ اللہ علیہ کا دیوان ہے، جسے مسعود علی محوی نے اپنے فاضلانہ مقدمے کے ساتھ ایڈٹ کیا اور مہاراجہ سر کشن پرساد نے 1352 ہجری مطابق 1933 عیسوی میں حیدرآباد دکن سے چھپوایا تھا۔ امیر حسن کی اور کوئی تصنیف موجود نہیں۔ بعض حضرات نے شہزادہ محمد خان شہید کے مرثیہ نثر کو بھی علیحدہ تصنیف مانا ہے۔ یہ مرثیہ کلیات میر حسن مرتبہ مسعود علی محوی کے علاوہ بدایونی کی منتخب التواریخ اور تاریخ مبارک شاہی میں بھی موجود ہے۔ محوی کا پیش کردہ متن صحت سے زیادہ قریب ہے۔ صحت یعنی درست، صحیح۔ امیر حسن دہلوی نے شادی نہیں کی، تمام عمر مجرد رہے۔ ان کے رشتہ داروں میں میر چھجو اور شمس الدین ماہرو کے نام ہمیں معلوم ہیں، اور یہ بھی دریافت ہوتا ہے کہ شمس دبیر سے ان کی قرابت تھی، یعنی رشتہ داری ہو یا دوستی ہو۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد انہیں محمد بن تغلق کے زمانے میں دولت آباد کو کوچ کرنا پڑا۔ محمد غوثی شتاری مؤلف گلزار ابرار کے بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امیر حسن رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت برہان الدین غریب کے قافلے کے ساتھ دولت آباد کے لیے رخصت کیا تھا، مگر یہ درست نہیں ہے۔ تقریباً 10 سال وہاں رہے اور وہیں 29 صفر 738 ہجری مطابق 26 ستمبر 1337 عیسوی جمعہ کے دن انتقال ہوا۔ جیسا کہ امیر حسن کا سال وفات 738 ہجری تو معلوم ہے، انتقال کی تاریخ یاد رہے۔ تذکرہ آراس بزرگان قلمی نسخہ سے لی گئی ہے، جس میں لکھا ہے کہ ان کا عرس 29 صفر کو ہوتا ہے، تو امیر حسن علی سجزی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس 29 صفر کو ہے۔ علاقہ بالا گھاٹ میں دفن ہوئے۔ اسی احاطے میں غلام علی آزاد بلگرامی کا مزار بھی ہے۔ ان کی تاریخ وفات مخدوم اولیاء سے برآمد ہوتی ہے، یعنی ان کی تاریخ وفات مخدوم اولیاء کی جب آپ تعداد نکالیں گے تو ان سے تاریخ وفات واضح ہو جاتی ہے۔ دولت آباد میں وہ حسن شیر کے نام سے معروف ہیں اور یہ غالباً حسن شاعر کی خرابی ہے۔ حسن نام کے دوسرے لوگوں سے ممتاز کرنے کے لیے انہیں حسن شاعر کہا گیا ہوگا۔ امیر حسن عربی و فارسی کا بہترین اور راسخ علم رکھتے تھے، یعنی مضبوط علم، عمدہ علم، جیسا کہ ان کی نظم و نثر سے ظاہر ہے۔ نہایت ذہین اور لطیف طبع تھے۔ جوانی میں خوبصورت اور سڈول رہے ہوں گے۔ سڈول یعنی بالکل سیدھا، بدن گول گٹا رہا ہوگا۔ نکتہ آفرینی میں ان کا جواب نہ تھا۔ نکتہ آفرینی یعنی باریک بات کہنے میں، جس میں بہت پیچیدہ رہا ہو، جس میں بہت زیادہ گنجلک عبارت رہتی ہو، ایک اہم خاص نکتے کی طرف، خاص مسئلے کی طرف، خاص بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو، اسے نکتہ کہتے ہیں۔ علمی مجلسی سے خوب واقف تھے کہ جوانی بادشاہ کے دربار میں گزری تھی اور پختگی کی عمر کو پہنچے تو شہنشاہ دین، یعنی یہ حضرت نظام الدین اولیاء کی تاریخ وفات بھی ہے، جس سے 725 ہجری برآمد ہوتے ہیں۔ تو شہنشاہ دین
یعنی حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں قرب نصیب ہوا۔ جب شہنشاہ دین کہیں گے تو حضرت نظام الدین اولیاء کی تاریخ وفات کا حساب نکلے گا۔ بات میں نقطہ پیدا کرنا اور سہل اسلوب یعنی آسان انداز میں دل پر اثر کرنے والی نظم و نثر لکھنا ان کا کمال تھا۔ وہ اپنی شاعری میں سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے تھے اور انہیں سعدی ہند کہا جاتا تھا۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اسلوب کو سہل ممتنع بتایا ہے۔ کہ دیکھنے میں بہت آسان معلوم ہوتا ہے مگر ویسا کہنا دشوار ہے۔ سہل ممتنع کا معنی ہوتا ہے دشوار، سہل کے معنی آسان۔ مگر حضرت چراغ دہلی نے فرمایا امیر حسن اور امیر خسرو نے بہت چاہا کہ خواجہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی طرز پر شعر کہیں، میسر نہ ہوا۔ خواجہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ کہا ہے کہ وہ حال سے کہا ہے۔ بحوالہ خیر المجالس۔ ابتدا میں انہیں ترتیب دیوان کی طرف کچھ التفات نہیں تھا، یعنی کچھ توجہ نہیں تھی۔ انڈیا آفس لندن میں ان کے دیوان فارسی کا جو نسخہ ہے اس کے دیباچے میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے یہ دیوان 715 ہجری میں مرتب کیا، یعنی ترتیب دیا، جبکہ میری عمر 63 سال ہے۔ ان کے دیوان فارسی کا ایک نسخہ شاہان عود کے کتب خانے میں بھی تھا۔ اس میں اشعار کی تعداد اشپر نگر نے یہ بتائی ہے: غزل 5330، قصیدہ 490، رباعی 207، کل اشعار 6027۔ حیدرآباد سے شائع ہونے والے دیوان میں اشعار کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ غزل 5499، قصیدہ 2126، رباعی 458، مثنویات 1400، کل 9483 اشعار۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ابھی ان کا کلام دوسرے ماخذوں میں مل سکتا ہے، یعنی دوسری کتابوں میں، اصل کتابوں میں مل سکتا ہے۔ اور یقین ہے کہ 715 ہجری میں ترتیب دیا جانے والا دیوان بھی ان کی آخری روایت نہ ہوگی۔ فوائد الفواد۔ تو یہاں تک مؤلف کتاب ھذا یعنی امیر حسن علی سجزی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، سیرت اور آپ کے حالات و کوائف پر گفتگو ہوئی۔ اب کتاب کے حوالے سے کہ فوائد الفواد یہ کس معیار کی کتاب ہے، جیسا کہ کچھ تذکرہ تو ہو چکا ہے، اب مزید تھوڑی سی تفصیل بحث۔ فوائد الفواد کی چند نمایاں خصوصیات یعنی چند اہم خصوصیات۔ نمبر 1، صحت زبان، صحت روایت یعنی جو لکھی جاتی ہے، جو باتیں پیش کی گئی ہیں، صحت روایت، حسن اسلوب اور حجیت کے اعتبار سے یہ کسی صوفی درویش کے ملفوظات کا پہلا مجموعہ ہے جو ایک خاص نہج پر یعنی ایک خاص طریقے پر اور تاریخ وار مرتب ہوا ہے۔ ایسا کوئی مکمل ملفوظ اس سے پہلے موجود نہیں تھا جسے فوائد الفواد کے لیے نمونہ بنایا جاتا۔ اگرچہ 550 ہجری میں سخنان ابو سعید ابو الخیر اسرار التوحید اور سخنان اوحد الدین کرمانی جیسی کتابیں مرتب ہو چکی تھیں، مگر وہ ایک مخصوص حلقے میں رہیں اور ان میں ہر طبقے کی دلچسپی اور ہدایت کا سامان نہیں تھا۔ فوائد الفواد نے پہلی بار ملفوظ لٹریچر کے لیے ایک مثالی نمونہ پیش کیا اور بعد کو جمع ہونے والی ملفوظات کی بہت سی کتابوں کے لیے اسی کتاب سے رہنما خطوط ملے۔ نمبر 2، امیر حسن رحمۃ اللہ علیہ نے حتی الوسع یعنی اپنی طاقت کے مطابق، اپنی معلومات کے مطابق حتی الوسع اس کا اہتمام کیا کہ جو لفظ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سنیں اسے بعینہ ہی باقی رکھیں، یعنی جو لفظ حضرت کے زبان سے سنا ہے وہی لفظ کو باقی رکھا جائے ملفوظات میں۔ اگر لکھتے ہوئے کوئی لفظ چھوٹ جاتا تھا تو وہ جگہ سادہ چھوڑ دیتے تھے، یعنی اگر کوئی لفظ آپ کو یاد نہ رہا
بھول گئے تو وہ لفظ کو اس جگہ کو خالی چھوڑ دیتے، اور جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان اوراق پر نظر ثانی فرماتے تھے تو خالی جگہوں کی خانہ پوری بھی کر دیتے تھے۔ یعنی حضرت امیر حسن علیہ سجدی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تھا کہ آپ لکھتے تھے تو کبھی کبھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ یعنی محبوب الہی کو دکھایا بھی کرتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ جو لفظ چھوٹ گیا ہے، جو جگہ خالی ہے، اس کو جو ہے سو آپ پر کر دیں۔ تو جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ چیک کیا کرتے تھے، دیکھتے تھے، نظر ثانی فرماتے، تو جو جگہ خالی نظر آتی وہاں پر آپ خود سے لکھ دیتے تھے۔ اس سے پہلے یہ شرف ملفوظات کے اور کسی مجموعے کو حاصل نہ ہوا تھا کہ اس میں الفاظ شیخ کو بعینی ہی لکھنے کا اہتمام کیا گیا ہو اور پھر شیخ نے اس پر نظر ثانی بھی کی ہو۔ فوائد الفواد کے بعد یہ چلن بھی رائج ہوا اور بعض ملفوظات اس اہتمام کے ساتھ قلم بند کیے گئے۔ نمبر 3، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ عربی و فارسی ادبیات کا اعلیٰ درجے کا ذوق رکھتے تھے۔ ذوق یعنی لطف۔ خود شاعر بھی تھے بلکہ شاعر گر تھے، یعنی شاعر پیدا کرنا۔ عربی میں ان کے نثر کے جو نمونے ملتے ہیں، نثر جو نظم کے علاوہ تحریر کیا جائے بے ربط انداز میں، جو کتاب وغیرہ عام طور پر جو لکھی جاتی ہے وہ نثر ہی میں لکھی جاتی ہے، اسے نثر کہتے ہیں۔ ان کی نثر کے جو نمونے ملتے ہیں وہ اس پر گواہ ہیں کہ وہ عربی زبان پر حاکمانہ قدرت رکھتے تھے۔ انہیں تفسیر سے بھی ذوق تھا، یعنی لطف تھا، شوق تھا۔ کلام اللہ کے حافظ تھے، قرآن کے 10 پارے تجوید کے ساتھ پڑھ کر قرات بھی درست کی تھی۔ فقہ اور اصول فقہ کی کتابیں وقت کے بہترین علماء سے پڑھی تھیں۔ حدیث نبوی کی سماعت ایسے بزرگوں سے کی تھی جنہوں نے مشارق الانوار کے جامع رضی الدین حسن صغانی رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست سند حاصل کی تھی۔ یہ جو کتاب ہے مشارق الانوار، یہ حضرت رضی الدین حسن صغانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی جمع کی ہیں، لکھی ہیں، اور یہ صحاح ستہ کی جس طریقے سے صحاح ستہ میں احادیث ہے اسی طریقے سے یہ بڑی عظیم اور معتبر کتاب مانی جاتی تھی۔ تصوف میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 632 ہجری مطابق 1234-35 عیسوی کی تصنیف عوارف المعارف کا درس حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے لیا تھا اور عملی تربیت بھی ان کی خانقاہ میں رہ کر حاصل کی تھی۔ عقائد کے موضوع پر ابو شکور سالمی کی تمہید المہتدی سبقاً پڑھ کر، یعنی تھوڑا تھوڑا پڑھ کر اس کی بھی سند حاصل کی تھی۔ یہ وہ علمی کمالات تھے جو ہر صاحب ملفوظ کی شخصیت میں جمع نہیں ہوتے، اور ان کا پرتو ہمیں فوائد الفواد کے ایک ایک لفظ میں نظر آ رہا ہے۔ پرتو یعنی پرچھائی، اثر۔ اس کتاب میں موضوعات کا جو تنوع ہے، جو اقسام ہے، وہ کسی دوسرے مجموعے میں شاید ہی مل سکے۔ فوائد الفواد کے متنوع موضوعات میں سے چند یہ ہیں: تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، تاریخ، سیرت، سیر الاولیاء، ملفوظات مشائخ، تصوف نظری، تصوف عملی، اعمال، عبادات، اوراد، آداب المریدین، آداب الصوفیہ، تزکیہ نفس، اخلاقیات، اصطلاحات صوفیہ، فلسفہ، منطق، آداب معاشرت، تعبیر رویہ، حکایات مشائخ، اصول عقائد، ادب و شعر، سماع، لغت اور فقہ اللغہ، وعظ و تذکیر، تمثیلات، لطائف۔ ان کے علاوہ بھی فوائد الفواد میں بہت کچھ موجود ہے، یعنی اتنے جو تقریباً 30 جو فنون بیان کیے گئے، 3 جو الگ الگ قسمیں بیان کی گئی، الگ الگ موضوعات بیان کیے گئے، تو جہاں یہ 30 موضوعات اس کتاب میں یعنی فوائد الفواد میں موجود ہیں، اس کے علاوہ بھی دیگر چیزیں بھی فوائد الفواد میں موجود ہیں۔ یہ تو وہ جواہر ہیں جو ہم جیسے ظاہر بین لوگوں کو نظر آ رہے ہیں۔ ظاہر بھی یعنی ظاہری دیکھنے والا۔ اس میں حکمت و معرفت، عشق و محبت، مشغولی باطن اور روحانی نعمتوں کے جو اسرار یعنی جو راز ہیں، ان سے صاحبان نسبت حسب توفیق فائدہ اٹھاتے رہے ہیں۔ صاحبان نسبت یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نسبت رکھتے ہوں یا بزرگان دین سے نسبت رکھتے ہوں، خاصان خدا میں سے ہوں، ان کو جو نقطہ نظر آتا ہے، اس سے جو انہیں
حکمت و معرفت اور عشق و محبت اور مشغولی باطن نظر آتی ہے جو انہیں سمجھنے کو ملتی ہے، وہ ہم جیسے ظاہر بھی کو نظر نہیں آ سکتا۔ اور اس کتاب کو اگر غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ ایسا ہی اثر کرتی ہے جیسے کوئی شخص حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں 6 ماہ تک مسلسل حاضر رہ کر زیر تربیت رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ فوائد الفواد کی پہلی مجلس 3 شعبان 707 ہجری مطابق 28 جنوری 1308 عیسوی اتوار کو قلم بند ہوئی ہے، اور 5ویں جلد کی 22ویں اور آخری مجلس 20 شعبان 722 ہجری مطابق 5 ستمبر 1322 عیسوی اتوار کو لکھی گئی ہے۔ ان 188 مجلسوں میں بعض طویل ہیں یعنی لمبا ہے، اور بعض بہت مختصر ہیں یعنی تھوڑے ہیں۔ اکثر 2 مجلسوں کے درمیان زمانی فصل بھی بہت زیادہ ہے۔ زمانی فصل یعنی وقت کے لحاظ سے ہفتہ، مہینہ، بہت زیادہ فاصلہ ہے، ڈسٹینس۔ مثلا جلد اول کی ابتدائی مجالس عموماً جمعہ کے دن کی ہیں، آگے چل کر یہ فصل بڑھتا جاتا ہے، اور کبھی 2 مجلسوں کے درمیان کئی ماہ کا فصل واقع ہو جاتا ہے یعنی جدائی۔ امیر حسن رحمۃ اللہ علیہ جب دہلی میں ہوتے تھے تو پابندی سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں حاضر ہوتے تھے، اور اس 15 سال کی طویل مدت میں انہوں نے یقیناً ہزاروں صفحات لکھے ہوں گے۔ بعد کو ان صفحات سے منتخب حصے نکال کر انہیں فوائد الفواد میں شامل کیا۔ انہوں نے انتخاب میں اس کا خیال رکھا، انتخاب یعنی چننے میں، کہ مضامین کی تکرار نہ ہو اور ان میں تنوع اور تازگی باقی رہے۔ صرف وہی ملفوظات شامل کیے جائیں جن میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگوں کا تذکرہ ہو، آپ کے سوانحی حالات پر روشنی پڑتی ہو، شریعت و طریقت کے رموز و اسرار یعنی پوشیدہ باتیں، رموز و اسرار کی تشریح ہو یعنی وضاحت ہو، خلاصہ، یا اس سے تصحیح عقائد کی غرض حاصل ہوتی ہو یعنی عقائد کی درستگی۔ ساتھ ہی یہ بھی اہتمام کیا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میں ایجاز و اختصار کے ساتھ یعنی اختصار یعنی کم کرنا، ایجاز و اختصار کے ساتھ اہم نکات کو پیش کر دیا جائے۔ محمد شاہ تغلق کے عہد حکومت میں جب دارالخلافہ دہلی سے دولت آباد یعنی دیوگیر کو منتقل ہوا 727 ہجری مطابق 1327 عیسوی، اور شاہی حکم سے ساری آبادی دہلی سے منتقل ہو گئی، تو امیر حسن بھی دہلی کو خیر آباد کہہ گئے، یعنی جب دارالخلافہ منتقل ہوا تو یہ بھی منتقل ہو گئے اور دہلی کو چھوڑ دیے۔ ان کے سامانِ سفر میں یہی فوائد الفواد کے مسودات تھے۔ مسودات یعنی جس میں سرسری نگاہ میں کسی کتاب کو لکھنے کے لیے جو سرسری طور پر جو چیز لکھی جاتی ہو اس کو مسودہ کہتے ہیں، جنہیں وہ جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ اپنی وفات سے قبل انہوں نے وصیت کی یا خود اپنی زندگی میں ایسا کیا ہوگا کہ ان مسودات کو ایک قبر میں دفن کیا گیا، اور اس کے متصل حسن سجزی رحمۃ اللہ علیہ مدفون ہوئے۔ متصل یعنی ملا ہوا۔ یہ دونوں قبریں آج بھی دولت آباد میں اسی طرح موجود ہیں۔ ایک قبر عرض میں پتلی ہے اور اس سے بالکل متصل حسن دہلوی آسودہ خاک ہیں یعنی دفن ہے۔ اگر فوائد الفواد کے وہ سارے مسودات ہمارے زمانے تک پہنچ گئے ہوتے تو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی اور پرکشش شخصیت کے بارے میں اور بھی ہزاروں نئی باتیں ہمیں پڑھنے کو مل سکتی تھیں۔ فوائد الفواد کی مقبولیت۔ فوائد الفواد ہر دور میں بے حد مقبول رہی، اور اسے چشتی نظامی سلسلے کے اولیاء نے ہی نہیں بلکہ دوسرے سلاسل کے درویشوں نے بھی دستور العمل سمجھا ہے۔ دستور العمل کہتے ہیں جو اپنے زندگی کے مطابق اس پہ عمل کرنا، یعنی اپنی زندگی میں اپنی زندگی کو اسی کے مطابق ڈھالنا، اپنی زندگی کو اسی کے مطابق چلنا۔
یا چلانا۔ ہر دور میں فوائد الفوائد کی نقل اور کتابت بھی ہوتی رہی ہے، اور اس کثرت نقل سے اس کی بعض روایتوں میں معمولی لفظی اختلافات بھی راہ پا گئے، یعنی داخل ہو گئے۔ لیکن شمالی ہندوستان میں پچھلے 700 برسوں میں اتنے سیاسی انقلابات آئے ہیں کہ بقول شاعر چمن اڑ گئے آندھیاں آتے آتے۔ ہمیں اب فوائد الفوائد کا کوئی بہت قدیم نسخہ نہیں ملتا۔ جو نسخے دستیاب ہیں ان میں اکثر عہد محمد شاہی کے بعد کے ہیں۔ فوائد الفوائد کے قلمی نسخے۔ فوائد الفوائد کے چند قلمی نسخے جو دستیاب ہیں، یعنی جو ابھی ملتے ہیں، ابھی موجود ہیں، یہ ہیں۔ نمبر 1، کتب خانہ آصفیہ حیدرآباد، قلمی فارسی، فن تصوف نمبر 1873۔ یہ غالباً سب سے قدیم نسخہ ہے۔ اس پر متعدد مہریں بھی ثبت تھیں جو کسی بد توفیق شخص نے مٹا دی ہیں، یعنی برا چاہنے والے نے اس مہر کو مٹا دیا۔ ایک مہر پر الفاظ معتمد خاں مرید شاہ جہاں پڑھے جاتے ہیں۔ نمبر 2، کتب خانہ سالار جنگ میوزیم حیدرآباد، نمبر اندراج 120 فارسی، مکتوبہ 1161 ہجری مطابق 1748 عیسوی۔ نمبر 3، نیشنل میوزیم نئی دہلی، نمبر اندراج 263 72، مکتوبہ 1220 ہجری مطابق 1805 عیسوی۔ نمبر 4، ایزن، یعنی یہ بھی نیشنل میوزیم نئی دہلی میں ہے، اندراج نمبر اندراج 1415، مکتوبہ 1245 ہجری مطابق 1829 عیسوی۔ ایزن، یعنی یہ بھی نیشنل میوزیم میں ہے، ٹونک کلیکشن، نمبر اندراج 2382 بلا تاریخ۔ مزید نسخوں کے لیے ملاحظہ اسٹوری 1953 عیسوی، پرشین لٹریچر نمبر 1 حصہ 2 صفحہ نمبر 942۔ ریو فہرست برٹش میوزیم لندن، جلد 3 صفحہ نمبر 74 972 1966 عیسوی۔ ان کے علاوہ یعنی یہ تمام جگہوں پر فوائد الفوائد کے قلمی نسخے موجود ہیں، یعنی حیدرآباد آصفیہ کتب خانہ اور کتب خانہ سالار جنگ میوزیم جو کہ یہ بھی حیدرآباد میں ہے، اور نیشنل میوزیم نئی دہلی، ان تمام میں آپ کو فوائد الفوائد کے قلمی نسخے مل جائیں گے۔ ان کے علاوہ نیشنل میوزیم کراچی، ندوۃ العلماء لکھنؤ اور مولانا آزاد لائبریری علی گڑھ میں بھی قلمی نسخے موجود ہیں، مگر کوئی بھی زیادہ قدیم نہیں ہیں۔ بعض قدیم کتابوں میں فوائد الفوائد کے حوالے سے جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ اب ہمیں اس کتاب میں نظر نہیں آتی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ فوائد الفوائد کی قدیم روایتوں میں اور موجودہ روایت میں مطالب اور موضوعات کا اختلاف بھی رہا ہے، یعنی مطلب کا اور موضوع کا اختلاف بھی ہے۔ مثال کے طور پر ہم صرف سیر العارفین کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ مغلوں کے ابتدائی عہد کی تالیف ہے۔ اس میں شمس الدین بزاز کا ایک واقعہ فوائد الفوائد کے حوالے سے لکھا ہے، مگر وہ کتاب میں نہیں ملتا۔ بحوالہ سیر العارفین اردو ترجمہ 145 صفحہ نمبر۔ اسی طرح سیر العارفین میں ہے، کتاب فوائد الفوائد میں لکھا ہے کہ ایک رات میں نے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام پر بیٹھے اور وضو کرتے ہوئے خواب میں دیکھا۔ صبح کے وقت مولانا حسام الدین اس مقام پر پہنچے اور اس مقام کی زمین تر دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ بالضرور قبر میری اسی جگہ بنا دیں، یعنی ضرور سے ضرور میری قبر اسی جگہ بنا دیں۔ چنانچہ اب تک قبر ان کی خطۂ بدایوں کی اسی زمین میں واقع ہے۔ بحوالہ سیر العارفین اردو ترجمہ از غلام احمد سنبھلی صفحہ نمبر 110، مطبوعہ شمس المطاب مراد آباد 1901 عیسوی۔ سیر العارفین کا اردو ترجمہ محمد ایوب قادری مرحوم کا کیا ہوا مرکزی اردو بورڈ لاہور سے شائع ہوا ہے۔ اس میں نان ثرید کی فضیلت کے بارے میں فوائد الفوائد کے حوالے سے جو کچھ لکھا ہے، نان ثرید
یہ قسم کا کھانا ہے۔ جو کچھ لکھا ہے وہ فوائد الفواد میں بہت اختصار کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور جو لکھا ہے وہ صفحہ نمبر 182 میں ہے۔ نافع السالکین میں حضرت احمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ فوائد الفواد کے حوالے سے نقل ہوا ہے، وہ اس کتاب میں نہیں ہے۔ اس طرح کی اور بھی کچھ مثالیں ملتی ہیں، اور یہ اس کا تقاضا کرتی ہیں کہ فوائد الفواد کے تمام معلوم قلمی نسخوں اور دوسری کتابوں کی مدد سے اس کا متن نہایت دیدہ ریزی کے ساتھ مدون کرنے کی ضرورت ہے، یعنی مکمل مستعدی اور خصوصی توجہ کے ساتھ۔ فوائد الفواد کے مطبوعہ نسخے مطبوعہ نسخے یعنی جہاں جہاں سے طباعت ہوئی ہے، چھپی ہے۔ گزشتہ 125 برس میں فوائد الفواد کئی بار شائع ہوئی ہے، یعنی چند بار چھپ کر منظر عام پر آ چکی ہیں۔ اس کے چند ایڈیشن یہ ہیں۔ نمبر 1، 1282 ہجری مطابق 1865-66 عیسوی، مطبع حسنی دہلی باہتمام احمد حسن خان۔ نمبر 2، 10 ربیع الاول 1282 ہجری مطابق 4 اگست 1865 عیسوی، مطبع ہندو پریس دہلی باہتمام پیارے لال و بفرمائش لالا مکھن لالو خلیفہ نبی بخش۔ نمبر 3، یعنی یہ لالا مکھن لال اور خلیفہ نبی بخش کے فرمائش پر شائع ہوا تھا۔ نمبر 3، رمضان المبارک 1326 ہجری مطابق 1 اکتوبر 1908 عیسوی، بارہ چہارم، 9 لکشور لکھنؤ۔ نمبر 4، 1313 ہجری مطابق 1895-96 عیسوی، مسلم پریس دہلی، اردو ترجمہ از غلام احمد بریان۔ اسے جناب مسلم احمد نظامی نے ارشاد محبوب کے نام سے چھپایا ہے۔ نمبر 5، 1393 ہجری مطابق 1973 عیسوی، علماء اکیڈمی شعبہ مطبوعات محکمہ اوقاف لاہور پاکستان، اردو ترجمہ از پروفیسر محمد سرور، صفحات 490۔ اس سے پہلے محکمہ اوقاف نے 1386 ہجری مطابق 1966 عیسوی میں فوائد الفواد کا فارسی متن جناب محمد لطیف ملک کا مرتب کیا ہوا بہت اہتمام سے شائع کیا تھا، اور اب تک شائع ہونے والے متون میں یہی سب سے اچھا ہے۔ متن کہتے ہیں اصل لفظ کو، اصل ماخذ کو۔ نمبر 6، 1978 عیسوی، مدینہ پبلشنگ کمپنی، جناح روڈ، کراچی، بحوالہ صفحات 394، اردو ترجمہ از غلام احمد بریان مع مقدمہ از شمس بریلوی۔ تو یہ مطبوعہ نسخے تھے جو فوائد الفواد کے مطبوعہ نسخے جو بیان کیے گئے تقریباً 6 ہیں۔ فوائد الفواد کے ترجمے۔ کتاب اگر اس اہمیت کی ہو جیسی فوائد الفواد ہے کہ اس میں شریعت و طریقت کے مسائل اور اسرار و دقائق یا اسرار سر کی جمع، دقائق دقیقہ کی جمع، یعنی باریک باتیں، راز، اہم نقطہ، اہم مسئلہ، اور اسرار و دقائق کو نہایت دل نشین اور مؤثر پیرائے میں بیان کیا گیا ہے، یعنی بہت ہی اچھے انداز میں۔ اور یہ چشتی نظامی سلسلے سے وابستہ لاکھوں طالبان حق کا دستور العمل رہی ہے، یعنی جو بھی چشتی نظامی سلسلے سے وابستہ ہیں ان کے لیے، یعنی وہ تمام حضرات اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو کسی دوسری زبان میں اس کے ترجمے کا معاملہ اور بھی نازک ہو جاتا ہے۔ یہاں مترجم کے لیے صرف فارسی زبان سے واقف ہونا اور اردو زبان میں اظہار پر قادر ہونا ہی کافی نہیں، بلکہ تصوف اسلامی کی نظری اور عملی واقفیت بھی درکار ہے، یعنی جہاں اردو، عربی، فارسی وغیرہ کے جانکار ہوں، وہیں ساتھ ہی ساتھ علم تصوف
اور علم تصوف کی نظری اور عملی یعنی تصوف اسلامی کی نظری اور عملی واقفیت بھی درکار ہو یعنی جانکار ہوں، اور شریعت اسلامیہ سے باخبر ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ خود ایک باعمل درویش اور صاحب نسبت و صاحب سلسلہ بھی ہو تو اس کتاب کے مطالب کو اور بھی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے۔ ترجمے کی دشواریوں کو میں صرف چند مثالوں سے واضح کرنا چاہوں گا کہ ترجمے کی دشواری کس طرح پیش آتی ہے۔ دیکھیں، نمبر 1، فوائد الفواد جلد اول میں 3 محرم الحرام، فوائد الفواد جلد اول میں 3 محرم الحرام 708 ہجری کی مجلس 1 صفحہ نمبر 13 کی ایک عبارت کا ترجمہ پروفیسر محمد سرور نے یوں کیا ہے: متعدی طاعت وہ ہے، اس میں طاعت کے تعلق سے قسم بیان کیا گیا تھا کہ چند قسم ہے طاعت کے، اس میں سے ایک قسم متعدی ہے، یعنی متعدی طاعت۔ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ متعدی طاعت وہ ہے کہ اس سے دوسرے کو منفعت اور راحت پہنچے، یعنی فائدہ اور آرام پہنچے، اتفاقاً خواہ از راہ شفقت، پھر جسے یہ راحت پہنچے، یعنی اتفاقاً خواہ وہ شفقت کے غرض سے ہو چاہے جیسے بھی ہو، پھر یہ راحت جسے بھی پہنچ جائے، وہ دوسرے پر لطف و کرم کرے، اسے متعدی طاعت کہتے ہیں۔ ترجمہ سرور صفحہ نمبر 65۔ نمبر 2، غلام احمد بریان نے اپنے ترجمے میں اس پوری مجلس کو چھوڑ دیا ہے۔ مجلس کا عنوان اور تاریخ تو موجود ہے، مضمون ندارت، مضمون ہی نہیں ہے۔ نمبر 3، محمد لطیف ملک کے مرتب کردہ یعنی ترتیب دیا ہوا متن میں اصل فارسی عبارت یوں ہے: اما طاعت متعدیہ آست کے ازو منفعت راحتی بدیگر رسد با اتفاقی و اشفاقی و بدانچے دسترس شود لطف در حق غیر کند آرا طاعت متعدیہ گویند۔ فارسی متن صفحہ نمبر 21۔ اس عبارت میں لفظ اتفاقی غلط ہے، صحیح اتفاق ہے بمعنی خرچ کرنا، اور ترجمہ یوں ہوگا: لیکن متعدی عبادت وہ ہے کہ اس سے دوسرے کو فائدہ یا راحت ملے، خواہ خرچ کرنے سے یا شفقت کرنے سے، اور جو کچھ بھی میسر ہو اس سے دوسروں کے حق میں بھلائی کرے، اسے طاعت متعدیہ کہتے ہیں۔ اس مثال سے اندازہ ہوا ہوگا کہ ایک نقطے کے فرق سے ترجمہ سے کیا ہو گیا، یہ ترجمہ کیا سے کیا ہو گیا۔ دوسری مثال اس سے اگلی 14ویں مجلس میں سخن در ولایت و ولایت افتاد می فرمودند کہ شیخ را ہم ولایت باشد و ہم ولایت، ولایت آست چون تائب شود و طاعت کند، ہر آئینہ از طاعت ہا ذوق گیرد، ممکن آنست کہ مریداں را بخدا رساند و آداب طریق تعلیم فرماید۔ صفحہ نمبر 22۔ متن کے مرتب نے حاشیے میں یہ اظہار بھی کر دیا ہے کہ نسخہ نون واوحے میں الفاظ چون تائب شود و طاعت کند ہر آئینہ از طاعت ہا ذوق گیرد ممکن آنست موجود نہیں ہیں، پھر بھی انہوں نے اس جملے کو متن میں شامل رکھا، حالانکہ سیاق و سباق سے ان الفاظ کا کوئی علاقہ نہیں ہے۔ یہ پہلی مجلس کے الفاظ ہیں جو لاہور کے مطبوعہ فارسی متن میں صفحہ نمبر 2 سطر نمبر 9-10 پر آئے ہیں، اور یہاں 14ویں مجلس میں کسی ناقل کی غلطی سے شامل ہو گئے ہیں، ناقل نقل کرنے والا۔ پروفیسر محمد سرور اور غلام احمد بریان دونوں نے عبارت کے بے جوڑ ہونے پر غور نہیں کیا اور ترجمہ کر دیا۔ بریان والا ترجمہ تو غلط اور ناقص بھی ہے۔ 15ویں مجلس میں ایک فقرہ کا ترجمہ پروفیسر محمد سرور نے یوں کیا ہے، ایک فقرے کا ترجمہ: خواجہ علی کے یہ کہنے کے بعد پھر انہوں نے جو یہ بات کہی تھی، فقرہ کہتے ہیں جملے کو، خواجہ علی کے یہ کہنے کے بعد انہوں نے جو یہ بات کہی تھی، کیا اس میں گستاخی کا عمل دخل تھا؟
فرمایا بے شک وہ ذرا چوڑے ہوئے تھے لہٰذا اس دولت کو بھی کھو بیٹھے۔ سرور صفحہ نمبر 70۔ جناب غلام احمد بنیان کا ترجمہ یہ ہے، انہوں نے یہ سن کر جواب دیا کہ آگے آؤ، اور غائب ہو گئے۔ خواجہ علی نے ان کو نہ دیکھا اور نہ بعد اس واقعے کے بعد پھر کبھی آواز آئی، یعنی خواجہ علی نے ان کو نہ دیکھا اور نہ بعد اس واقعے کے بعد پھر کبھی آواز، یعنی اس واقعے کے بعد پھر کبھی آواز بھی نہیں آئی۔ بندہ نے عرض کیا کہ خواجہ علی نے گستاخی کی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک گستاخی کی تھی اور اسی وجہ سے وہ اس دولت سے بھی محروم رہے۔ ترجمہ بریان صفحہ نمبر 75-76۔ فارسی متن کی اصل عبارت یہ ہے، بعد ازاں کے این سخن بگفت پیش ازاں آواز ہم نشینت، دری میاں بندہ عرض داشت کرد مگر خواجہ علی آن سخن کے گفت گستاخی کرد، فرمود کے آرے بداں انبساتے کے کرد ازاں دولت ہم محروم ماند۔ صفحہ نمبر 25۔ اب غور کیجئے کہ سرور نے بداں انبساتے کے کرد کا ترجمہ کیا ہے وہ ذرا چوڑے ہوئے تھے، اور یہاں خود امیر حسن اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بندے نے عرض کیا، تو اس کا ترجمہ ہی ندارد ہے، یعنی نہیں ہے، حالانکہ متن بالکل واضح تھا۔ بریان کے ترجمے میں یہ الفاظ کہ ذرا آگے آؤ متن سے کہیں مستفاد نہیں ہوتے، یعنی کہیں فائدہ نہیں سمجھ میں آتا، نہیں حاصل ہوتا۔ انہوں نے اس سادے سے جملے کو خبط کر دیا ہے، یعنی ہٹا ہی دیا ہے کہ ہٹانا مطلب خبط کر دینا، مطلب یہ ہے کہ جنون جب طاری ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں خبطی، اسی سے خبط، یہی خبط ہے، یعنی وہاں پر بے ہوشی کے عالم میں جس طرح چاہا اس طرح لکھ دیا کہ این سخن بگفت پیش ازاں آواز ہم نہ سنید۔ یہاں بھی متن میں ایک نقطے کی فروگزاشت ہے، یعنی چھوڑ دینا ہے کہ پیش کی جگہ بیش ہونا چاہیے۔ عبارت کا سیدھا سادہ ترجمہ وہ ہے جو اس کتاب میں ملے گا۔ انبساط کا مفہوم شوخی یا چہل ہے، چہل۔ 16ویں مجلس کے آخری نمبر 3 16ویں مجلس کے آخری فقرے کا ترجمہ غلام احمد بریان نے یوں کیا ہے، پس اگر اس حالت کے لائق ہونے پر بھی توبہ نہ کی اور عذر تقصیر نہ کیا، درجۂ تسلی میں جا پڑے گا، یعنی دوست اس کی جدائی پر دل دھرے گا۔ شمس صفحہ نمبر 77۔ پروفیسر محمد سرور نے اس میں ایک فقرے کا ترجمہ یوں کیا، ایک جملے کا، یعنی اس کے دوست کا دل اسے اس کی جدائی پر مطمئن کر لے گا۔ سرور صفحہ نمبر 72۔ فارسی متن میں یوں ہے، پس اگر اینجا ہم در توبہ تقصیر رود بعد ازاں تسلی شود، تسلی چہ باشد، یعنی دوست اورا بر جدائی او دل بیارد بیاراید۔ متن 27۔ اس میں بھی تل اوٹ پہاڑ والا معاملہ ہے، یعنی الٹ پلٹ والا معاملہ ہے۔ یہاں بیاراید کی جگہ بیارام چاہیے۔ بریان نے در توبہ تقصیر رود جیسے سادہ سے جملے کا ترجمہ بھی درست نہ کیا۔ یہ مثالیں بہت طویل اور کثیر ہو سکتی ہیں، میں نے ابتدائی اوراق سے صرف 2-3 نمونے یہ ظاہر کرنے کو نقل کیے ہیں کہ ترجمہ کتنا دشوار کام ہے، اور فوائد الفوائد کے جو تراجم ہوئے ہیں ان میں کس نوعیت کی غلطیاں دانستہ یا دانستہ سرایت کر گئی ہیں، یعنی جانے یا انجانے میں سرایت کر گئیں، یعنی داخل ہو گئیں، لکھ دی گئیں۔ چند اور باتوں کی طرف اختصار کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے زیر نظر ترجمے کی نمایاں خصوصیات کا تذکرہ کروں گا۔ ذیل کے اشارات میں پہلا نمبر فوائد الفوائد کی جلد کا اور دوسرا مجلس کا ہے۔ دیکھیں، فرمود کے رغائب جمع رغیب، فرمود کے رغائب جمع رغیب است، یعنی چیز ہائے بسیار است درین شب، یہ اصل میں خیر ہائے بسیار ہونا چاہیے۔ اسی پیرائے کے آخر میں ہے آن سالم تمام نزیست۔ سیاق کا تقاضا یہ ہے کہ آن سال تمام بزیست، یعنی اس پورے سال وہ زندہ رہا جس دن غروب آفتاب کے بعد نیا سال شروع ہوتا ہے، اس کے آغاز سے قبل ہی انتقال کیا۔ 25 این سخن بر خاطر گرامی انشا گراں آمد ساعتی شد بر لفظ مبارک راند۔ یہاں ساعتی شد کی جگہ ساکت شد کا محل ہے،
25 نمبر 1 25، وہ بھی اوپر میں بھی نمبر 1 25 تھا۔ فارسی متن میں ایک فقرہ، این سخن بر خاطر گرامی ایشا گراں آمد ساعتی شد بر لفظ مبارک راند۔ یہاں ساعت شد کی جگہ ساکت شد کا محل ہے۔ نمبر 1 25 فارسی متن میں ایک فقرہ یوں ہے، گدائے مردہ مردہ گیر، مطبوعہ متن 44، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم تو گدائے مردہ ہو، خود کو مردہ ہی سمجھو۔ سرور نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے، مردہ فقیر کو مردہ ہی جان، اور پھر یہ بھی دیکھ کر مبادا یہ بدنامی کسی کے سر تھوپ دی جائے، مبادا لیکن یہ بدنامی کسی کے سر تھوپ دی جائے۔ مبادا اصل میں قسمیہ جملے کو بھی کہتے ہیں۔ اس کو ایک حد تک درست مانا جا سکتا ہے، مگر بریان نے عبارت کی طرف سے آنکھیں موند کر جو دل چاہا لکھ دیا۔ فرماتے ہیں، اس خیال کے آتے ہیں پھر یہ خیال پیدا ہوا، اس خیال کے آتے ہی پھر یہ خیال پیدا ہوا کہ بہت بڑی بدنامی ہوگی، اور یہ امر طریقے درویشی سے بعید ہے، یعنی دور ہے۔ بحوالہ بریان صفحہ نمبر 90۔ نظامی صاحب کا ترجمہ بالکل متن کے مطابق ہے۔ پھر میں نے تأمل کیا، یعنی غور و فکر کیا، اور اپنے آپ سے کہا کہ تم تو گدائے مردہ ہو، اپنے آپ کو مردہ ہی سمجھو، مگر یہ بدنامی کسی اور پر نہ آ جائے۔ اسی مجلس میں آگے یہ عبارت ہے، خدمت شیخ محمد پیسر خود را بطلب من فرستاد۔ اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ شیخ کے کسی فرزند کا نام محمد نہ تھا، سب سے چھوٹے بیٹے محمد یعقوب تھے۔ ایک بھتیجے یعنی شیخ نجیب الدین متوکل کے بیٹے کا نام محمد تھا، اور ایک آپ کے پوتے بھی محمد تھے جن کی عرفیت ممن تھی۔ غور طلب یہ ہے کہ یہاں کون مراد ہے۔ نمبر 1 28 مطبوعہ فارسی متن ہے، از جانب تو نیز استعدے و قابلیت می باید و نیز من از آن خود می کنم، صفحہ نمبر 52۔ ترجمہ محمد سرور، نیز میں کوئی خود اپنے پاس سے تھوڑا ہی دیتا ہوں، صفحہ نمبر 96۔ کسی حد تک درست ہے۔ بریان کہتے ہیں، اور کسی کو میں اپنی جانب سے تھوڑی دیتا ہوں، صفحہ نمبر 96۔ نظامی، نیز کیا میں خود کرتا ہوں، مجلس 28۔ یہاں متن اس طرح درست ہے، ونہ من از آنے خود می کنم، اور نہ یہ میں اپنے پاس سے دیتا ہوں۔ نمبر 1 2 من درمیانے شان نخواہم بود، صفحہ نمبر 70۔ یہاں درمیانے شمایان ہونا چاہیے، اور اسی سے ترجمہ درست ہوگا۔ 2 4 دوسری جلد کی چوتھی مجلس، از احوال او حکایت می فرمود کہ مرد نیک بود، اخلاق نیکو داشت و اتفاق نیز، صفحہ نمبر 74۔ سرور اس کے حالات بیان کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ نیک آدمی تھا، اچھے اخلاق کا مالک تھا، اور ملنسار تھا۔ بریان 126 متوفہ کے حالات بیان فرما رہے تھے کہ مرنے والا نیک شخص تھا، اس کا اخلاق اچھا تھا، ملنسار تھا، اور دنیا کے نیک و بد سے کچھ کام نہ تھا۔ یہاں متن میں اتفاق نہیں انفاق ہے، اور مراد یہ ہے کہ نیک کاموں میں خرچ بھی کرتے تھے۔ نظامی صاحب کا ترجمہ درست ہے۔ دوسری جلد کی 5ویں مجلس، مرا گفت نہا بسیار گفت، 80 81 صفحہ نمبر۔ یہاں نا گفت نہا ہونا چاہیے، اور نظامی صاحب کا ترجمہ اس کے مطابق ہے۔ دوسری جلد کی
5ویں مجلس، چوتھی مجلس۔ سراج الدین لقب مرد بود ساکن قصبہ ابوہر، وقت من جا رسیدم ودر خانہ او نزول کردم، او و قوم او وہر دو بخدمت شیخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز، ارادت آوردہ بودند۔ 96۔ ترجمہ سرور۔ ایک شخص تھا جس کا لقب سراج الدین تھا اور وہ ابوہر کا رہنے والا تھا۔ جس روز میں ابوہر پہنچا تو اس کے گھر ٹھہرا۔ وہ اور اس کے عزیز و اقارب ہر دو شیخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز سے عقیدت و ارادت رکھتے تھے۔ ترجمہ بیان۔ شیخ سراج الدین ساکن ابوہر ایک بزرگ شخص تھے۔ شیخ الاسلام فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ سے ان کو شرف بیعت حاصل تھا اور اس گاؤں کے کئی آدمی حضرت سے بیعت تھے۔ یہاں جو لفظ قوم او استعمال ہوا ہے وہ بیوی کے لیے ہے، اور صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ اور ان کی بیوی دونوں۔ نظامی صاحب کا ترجمہ درست ہے، وہ اور ان کی بیوی دونوں، یعنی اس طرح ترجمہ ہونا چاہیے، اور نظامی صاحب کا ترجمہ درست ہے۔ یہاں متن میں غلطی سے اللہ المعانی، یعنی دوسری جلد کی 18ویں مجلس، یہاں متن میں غلطی سے اللہ المعانی چھپا ہوا ہے اور کسی مترجم نے اس کی طرف التفات نہیں کیا، یعنی توجہ بھی نہیں کی۔ اللہ المعافی ہونا چاہیے۔ نظامی صاحب نے اپنے ترجمے میں اس غلطی کی اصلاح کر دی ہے۔ دوسری جلد کی 21ویں مجلس، بسیار مسلمانان بدست ہندوان کشتہ شدند، صفحہ نمبر 114۔ اس موقع پر اور اسی طرح صفحہ نمبر 129 متن فارسی، ہندو سے مراد اہل ہند نہیں ہے۔ فارسی میں ہندو کا مفہوم بٹ مار ہے، جیسے حافظ نے کہا بخال ہندوش بخشم سمرقند و بخارا را۔ البتہ متن فارسی کے صفحہ نمبر 201 اور 305 پر یہ الفاظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے جن سے ہم آشنا ہیں، یعنی ہم واقف ہیں۔ ایسے مواقع پر ترجمے کی بد احتیاطی غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں۔ فارسی لفظ ہندو کا ہمارے مستعملہ لفظ سے مماثل ہونا محض اتفاق ہے۔ تیسری جلد کی 9ویں مجلس، روز ای مشرف سخن گفت، مولانا رضی الدین تبسمی کرد، مشرف دوات جانب او فرستاد۔ او منحرف شد بدو ترسید، صفحہ نمبر 179۔ ترجمہ سرور۔ 227۔ ایک روز یوں ہوا کہ اس مشرف نے کوئی بات کی جس پر مولانا رضی الدین مسکرا دیے۔ مشرف نے ان پر دوات کھینچ ماری، انہوں نے منہ موڑ لیا اور مشرف سے گھبرانے لگے۔ ترجمہ بیان۔ ایک روز کچھ گفتگو ہو گئی، مشرف نے کچھ بیان کیا، آپ نے سن کر تبسم فرمایا۔ مشرف نے کہا اس کا فیصلہ کر لیجئے، یہ کہہ کر دوات آپ کے پاس بھیجی کہ سوال لکھ دیجئے۔ آپ کو برا معلوم ہوا اور اس جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ صفحہ نمبر 200۔ نہایت غلط اور من مانا ترجمہ ہے۔ سرور تو یہ نہ سمجھے کہ متن میں بدو ترسید میں ایک نقطہ زائد لگ گیا ہے، بدو نہ رسید ہونا چاہیے، اور بریان نے دوات بدو فرستاد کا مطلب نہ سمجھا۔ سیدھا سا ترجمہ یہ ہے کہ ایک روز اس مشرف نے کوئی بات کہی، مولانا رضی الدین مسکرا دیے، مشرف نے ان پر دوات کھینچ ماری، یہ ذرا ترچھے ہو گئے، دوات ان کے لگی نہیں۔ اس سے اگلی سطر میں یعنی اگلے لائن میں پیش ازیں کی جگہ بھی بیش ازیں اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ نظامی صاحب نے صحیح ترجمہ کیا ہے۔ چوتھی جلد کی 19ویں مجلس، من بزیارت او برام وہم در شہر نباشم، صفحہ نمبر 243۔ یہاں محل یہ ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کا انتقال ہوا ہے۔ آپ ان کی مجلس سوم میں شرکت کے لیے غیاث پور سے شہر دہلی سیری تشریف لے جا رہے ہیں۔
اور اس زمانے میں غیاث پور کیلوکھری کا علاقہ عمرہ کی عیاشیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ آپ یہ نیت کر رہے ہیں کہ اب فاتحہ صوم کے لیے جاؤں گا تو وہیں شہر میں رہ پڑوں گا، غیاث پور واپس نہ آؤں گا۔ یہ مفہوم حاصل کرنے کے لیے نباشم کو بباشم پڑھنا ہوگا۔ دوسرے مترجمین کے مقابلے میں یہاں بھی نظامی صاحب کا ترجمہ قرین صحت ہے، یعنی صحت سے زیادہ قریب ہے۔ غیاث پور کے ہی ذکر میں یہ عبارت ہے: من ہیچ وقت غیاث پور را ندیدہ بودم و نمی دانستم کہ غیاث پور کجاست، چوں این آواز شنیدم بر دوستی رفتم آ دوست را نقیب بود نیشا پوری۔ صفحہ نمبر 242۔ اس عبارت نے اب تک ہر مورخ اور تذکرہ نگار کو مغالطے میں رکھا ہے۔ نقیب نیشا پوری نام ہو سکتا ہے، مگر عبارت کہتی ہے کہ اس نقیب کا ایک دوست تھا نیشا پوری۔ اب اس کا ترجمہ کرنے والوں نے بھی خوب چکر کھائے ہیں، یعنی خوب پھرے ہیں، پریشان ہوئے ہیں۔ مثلا محمد سرور صفحہ نمبر 289، اس کا ایک رازدار تھا جو نیشا پور کا رہنے والا تھا۔ ترجمہ بریان صفحہ نمبر 250۔ ایک دوست کے گھر کو گیا جس کو نقیب نیشا پوری کہتے تھے۔ نظامی صاحب کو بھی اس جگہ مغالطہ ہوا، انہیں کیا خود مجھے بھی بارہا غور کرنے کے باوجود اس کا مفہوم سمجھ میں نہ آیا۔ اچانک ذہن میں یہ بات آئی کہ عبارت یوں ہے: آ دوست را لقب بود نیشا پوری، یعنی میں ایک دوست کے گھر گیا جس کا لقب نیشا پوری تھا، اس سے وہ گنجلک دور ہو گئی، یعنی یہ زولیدگی الجھاؤ۔ چوتھی جلد مجلس 36۔ اس مجلس میں شیخ احمد کا نام آتا ہے، جنہیں متن میں شیخ احمد نہروانی کہا گیا ہے، اور سب اسی طرح لکھتے رہے ہیں، لیکن یہ نسبت وطنی نہروالا کی طرف ہے۔ اس نام کا ایک قصبہ پنجاب میں بھی ہے اور گجرات میں بھی ہے۔ موجودہ شہر پٹن کا پرانا نام نہروالا تھا۔ شیخ احمد کی نسبت گجرات والے نہروالا کی طرف ہے اور اسے نہروالی ہونا چاہیے۔ چوتھی جلد کی 46ویں مجلس۔ وقت من از خدمت شیخ خرقہ یافتم از گلی میں خرقہ چشتیو آ ہنوز بامن ہست۔ ترجمہ سرور صفحہ نمبر 36۔ فرمایا جب مجھے شیخ سے خرقہ ملا، یہ گلیم یعنی کمبل چشتی سلسلے کا خرقہ تھا۔ بریان صفحہ نمبر 307۔ مجھے حضرت شیخ نے رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گلیم یعنی کمبل عطا فرمایا تھا جو اب تک میرے پاس موجود ہے۔ یہاں چشتی کی تجنیس خطی نے مغالطے میں ڈال دیا۔ صحیح متن یوں ہے: خرقہ یافتم از گلی میں خرقہ خشنے، یعنی خشن بمانا موٹا، کھردرا۔ ان چند مثالوں کے یہاں درج کرنے سے مدعا یہ ہے کہ کتاب میں اصل اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے، باقی سب ثانوی باتیں ہیں۔ کسی کتاب کا ترجمہ کرتے ہوئے یا کسی عبارت کی تشریح کرتے ہوئے الفاظ کے دائرے سے باہر نکل کر سوچنا ہمیشہ غلطی کا سبب بنتا ہے۔ مذہبی اور اصولی کتابوں میں الفاظ کی رعایت اور بھی ضروری ہو جاتی ہے، یعنی الفاظ کا خیال رکھنا۔ خواجہ حسن نظامی صاحب کے ترجمہ فوائد الفواد کو میں پچھلے تراجم سے بہتر کہہ رہا ہوں، تو اس دعوے کی دلیلیں کچھ تو وہ ہیں جو اوپر بیان کی گئیں، اور چند اضافی خصوصیات یہ ہیں، یعنی مزید اور بھی خصوصیت جو دیگر خصوصیات ہیں وہ یہاں پر مذکور ہیں، لکھ دیے گئے ہیں۔ دیکھیں، نمبر 1، وہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ الرحمہ کے نواسے اور حضرت بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ہیں۔ شمس العلماء حضرت خواجہ حسن نظامی دہلوی کے لائق فرزند اور جانشین ہیں۔ سلسلہ چشتیہ نظامیہ کی نسبت ان کی گھر کی چیز ہے، اس لیے فوائد الفواد کے اسرار و معانی کی لطافتوں کو ان سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے، یعنی باروکیوں کو۔ نمبر 2، وہ خود ایک باعمل درویش ہیں اور ان کے ہاتھوں سے یہ نعمت ہزارہ بندگان خدا کو پہنچ رہی ہے۔ اس زمانے میں شاید ہی کسی بزرگ نے ایسے سلیقے اور اتنے حزم و احتیاط اور روایات سلسلہ کی پاسداری کے ساتھ چشتی نسبت کو شائع کیا ہو۔ پاسداری یعنی حفاظت، جیسا اللہ تعالیٰ ان کے فیض سے عام کرا رہا ہے۔ نمبر 3، برسوں سے ان کا معمول ہے کہ فوائد الفواد اور سیر الاولیاء سفر و حضر میں ان کی رفیق رہتی ہیں، یعنی ساتھی، اور خواہ 1-2 صفحات ہی مطالعہ کریں مگر روز ان کا مطالعہ کرتے ہیں،
یعنی روز انہیں پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی مجالس کے مفاہیم انہیں تقریباً حفظ ہو گئے ہیں، اور ان کی تقریر و تحریر میں بھی اکثر و بیشتر ان کتابوں کے حوالے ضرور آ جاتے ہیں۔ اس تعلق خاطر نے اور مطالعے کی کثرت نے فوائد الفوائد کے مضامین پر انہیں اتنا حاوی کر دیا ہے کہ اس کی فارسی جو پہلے بھی زیادہ مشکل نہ تھی، ان کے لیے اردو کی طرح سہل اور سرل ہو گئی، یعنی آسان ہو گئی۔ نمبر 4، اگر میں یہ کہوں کہ وہ فارسی کے باقاعدہ عالم ہیں تو یہ مبالغہ ہوگا، مگر اتنا بے تکلف کہہ سکتا ہوں کہ ان کی تعلیم اس زمانے میں ہوئی جب فارسی کا آب و دانہ اس ملک میں تھوڑا بہت باقی تھا، اور ایسے اساتذہ موجود تھے جن کی صحبت سے علم کا رسوخ حاصل تھا، اس لیے انہوں نے جتنی فارسی پڑھی ہے اس میں کہیں جھول نہیں ہے، یعنی کچھ غلطی نہیں ہے۔ سب سے بڑی اور قابل تعریف بات جو ایک عالم کی پہچان ہے وہ یہ کہ وہ ہمہ وقت سیکھنے کے لیے آج بھی آمادہ رہتے ہیں۔ ان کا ذہن جدید ہے، یعنی نیا ہے، زنگ خوردہ نہیں ہے، اس لیے وہ غیر مانوس خیالات سے بھڑکتے نہیں اور ان کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 5، جس زبان سے ترجمہ ہو رہا ہو اس سے زیادہ قدرت و مہارت کی ضرورت اس زبان میں ہوتی ہے جس میں ترجمہ کیا جائے۔ اردو کے لیے کہنا ہی کیا ہے، بطخ کے بچے کو تیرنا کون سکھاتا ہے، وہ حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، یہی ان کی سب سے بڑی اردو کی سند ہے۔ خواجہ حسن نظامی کا اسلوب نثر بہت شیریں اور دل نواز ہے۔ وہ اس طرح لکھتے ہیں کہ کہیں آورد یا تکلف کا نام نہیں ملتا، یعنی اس طرح لکھتے ہیں کہ کہیں پر پریشانی نہیں ہوتی۔ حسن نظامی صاحب نے خواجہ صاحب کے اسلوب کی کامیاب پیروی کی ہے، یعنی اسلوب یعنی انداز کی۔ خواجہ حسن نظامی نے میر حسن علی سجزی کے انداز کو ترجمے کو انہی کی پیروی کی ہے، یعنی انہی کی مطابقت کی ہے، یعنی انہی کے طرز پر، انہی کے انداز پر ترجمہ کیا ہے۔ وہ آسان زبان لکھتے ہیں، سامنے کے الفاظ سے کام لیتے ہیں، عبارت کو بوجھل نہیں بناتے، اس کے آہنگ اور ترنم کا لحاظ رکھتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے جملوں میں بھی ایک لے قائم کر دیتے ہیں۔ یہ خوبیاں اس ترجمے کی عبارت میں بھی موجود ہیں۔ نمبر 6، بعض مواقع پر آپ کو یہ احساس ہوگا کہ کوئی لفظ ذرا بھاری آ گیا اور اس سے زیادہ آسان یا عام استعمال کا لفظ موجود تھا، تو اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے از راہ عقیدت یہ کوشش کی ہے کہ اصل متن کے جو الفاظ اردو میں رائج ہیں اور سمجھے جا سکتے ہیں انہیں حتی الوسع جوں کا توں باقی رکھا جائے، کیونکہ یہ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا لفظ ہے، لیکن اس اہتمام سے ترجمے میں کسی طرح کا نقص واقع نہیں ہونے دیا ہے، یعنی کمی۔ فوائد الفوائد کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ سینکڑوں سال سے بزرگوں کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ اگر یہ کتاب بیمار کو سنائی جائے یا کوئی اپنی کسی حاجت کے پورا ہونے کی نیت سے اس کو نقل کرے تو ابھی کتاب کی قرات یا نقل تمام نہیں ہوگی کہ بیمار شفایاب ہو جائے گا، اور جو اس کی جائز حاجت ہے وہ انشاءاللہ پوری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یعنی فوائد الفوائد کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں، وہیں ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کوئی اس کتاب کو اپنے بیماری سے نجات پانے کے لیے، شفا یابی کے لیے، یا اپنی منت کو، اپنے نظر کو، کسی چیز کو پورا کرنے کے لیے، کسی حاجت و ضرورت کو پورا کرنے کی نیت سے اگر اس کتاب کو لکھے گا تو انشاءاللہ اس کتاب کے لکھنے اور پڑھنے کے اختتام تک پہنچنے سے پہلے ہی انشاءاللہ اسے کامیابی مل جائے گی۔ مجھے حضرت خواجہ حسن نظامی مد ظلہ العالی نے اس کتاب پر مقدمہ لکھنے کا حکم دیا تو اپنی نااہلی اور بے بضاعتی کے باوجود، بے بضاعتی یعنی کم صلاحیت، بے بضاعتی کے باوجود میں نے اسے دین و دنیا کی سعادت سمجھ کر قبول کیا، اور یہ اپنی طرف سے عاجزی کے طور پر پیش کر رہے ہیں، وگرنہ حقیقت میں اللہ نے انہیں ایک اچھے یعنی عظیم علم سے نوازا ہے۔
اور امید کرتا ہوں جتنی دیر میرا قلم حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاکیزہ حالات اور ملفوظات لکھنے میں مشغول رہا ہے، وہ لمحات زندگی کا سب سے اچھا مصروف تھا، وہ لمحات زندگی کا سب سے اچھا مصرف تھا۔ اللہ تعالی حضرت مصرف یعنی خرچ جو لکھنے میں وقت گزرا، اللہ تعالی حضرت خواجہ حسن نظامی کا فیضان جاری رکھے، انہیں اور ان کے مخلصین کو بھی علم نافع اور عمل مقبول روزی کرے، آمین ثم آمین۔ نثار احمد فاروقی، دہلی یونیورسٹی دہلی، جمعہ 25 جمادی الثانیہ 1409 ہجری مطابق 3 فروری 1989 عیسوی۔ الحمدللہ کتاب حاضہ کی یہ فوائد الفوائد کا یہ مقدمہ، جس میں محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، حالات اور آپ کے سیرت پر اور صاحب مؤلف اور مترجم کے حوالے سے چند باتیں لکھی گئی تھی، آپ کے گوشے گزار کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب سے ہم سبوں کو فائدہ حاصل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان بزرگان دین کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے، اور ان بزرگان دین کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس تنظیم کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس تنظیم میں جتنے بھی لوگ دامے درمے قدم سخن حصہ لے رہے ہیں یا حصہ لیتے رہیں گے، انہیں ہر طرح کے آفات و بلیات سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے اور دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔